پتہ نہیں اماں ڈھونڈ ڈانٹ کے ڈائنوں کو ہی گھر کی بہویں بنا لائی ہیں، ایک جو کام کی بہو لے آئی ہوں، سب فسادی اور حاسد۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ وردہ نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی جس میں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف چیزیں ڈال کر لائی تھی۔ اب کیا کر دیا بھابھیوں نے؟ وہی جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں، وہ جل کر بولی۔ تم بھابھیوں سے پنگے نہ لیا کرو، وردہ اطمینان سے بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ان سے پنگا لینے کا، البتہ بڑی بھابھی تو جیسے میکے سے ٹارگٹ لے کر آئی تھیں کہ مجھ سے دمداری دشمنی رکھیں گی اور گھر کے ہر فرد کو میرے خلاف کریں گی۔ اب صبرین سے میں اتنا ملی بھی نہیں، اسے بھی پڑ لگے ہوئے ہیں، میرے خلاف بول کر وہ بھی ثواب لوٹ رہی ہے۔ وردہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ صبرین بھابھی؟ جی، ویسے یہ تو سامنے کی بات ہے کہ بھائی تم سے بہت پیار کرتے تھے اور بڑی بھابھی کو دشمنی کے لیے یہی کافی تھا۔ وردہ نے اسے کام کی بات یاد دلائی۔ قسم سے جس دن سے آئی ہیں مجھ سے خصوصی دشمنی پائی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ بھائی کیوں بدلتے گئے۔ بس اب تم جتنے دن رہنے آئی ہو احتیاط سے رہنا، بھابھی تو وہی ہیں، لازمی کچھ نہ کچھ کریں گی، وردہ نے نصیحت کی۔ ہاں بڑی اماں، میں احتیاط ہی کر رہی ہوں اور ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ صبا چڑ گئی۔ ہم ہی احتیاط کرتے رہیں، ان کا جو دل چاہے کریں، وہ چڑ کر بولتی وردہ سے رخ پھیر گئی۔ وردہ نے گہری سانس بھری، اس کی بہن اپنی جلد بازی کی وجہ سے جتنا بھی نقصان اٹھاتی تھی پھر بھی نہیں سیکھتی تھی۔ کچھ دن بعد کی بات تھی، صبا بھتیجوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ احد اور نور عین کی یاد کو وہ دل سے نکال پھینکنا چاہتی تھی۔ اماں تو اس تبدیلی سے بہت خوش تھیں، وہ صبا میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھ رہی تھیں۔ وہ انہیں کچھ اداس اور بجھی بجھی سی لگتی، لیکن ان کے خیال سے شادی کے بعد پہلی بار شوہر سے دور رہ رہی تھی تو یہ نارمل تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً پوچھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں۔ لان میں بچوں کے کھیل نے گھر میں شور برپا کیا ہوا تھا، صبا نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ پھر سب بچے تھک کر نیچے بیٹھ گئے۔ بھاگ بھاگ کر ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے، سب بچوں نے مل کر یہی کہا۔ صبا ہنستی ہوئی ان کے لیے جوس لینے کچن میں جانے لگی۔ اماں اور دونوں بھابھیاں لان میں چیئرز پر بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ صبا بچوں کو جوس دینے کے بعد لان ان کے پاس آ بیٹھی۔ بہت تھک گئی ہوں میں تو، وہ بیٹھتے ہی بولی۔ بچے آج بہت کھیل لیے اور بہت خوش بھی ہیں، تمہارے ساتھ تو اب بہت گل مل گئے ہیں۔ اماں نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا، جواباً وہ بھی مسکرائی۔ جب اپنی اولاد نہ ہو تو پھر دوسروں کی اولاد پر بھی بندہ واری واری جاتا ہے، بڑی بھابھی نے اسے دیکھ کر کہا۔ صبا کے مسکراتے لب ساکن ہوئے۔ اماں نے بہو کو سرزنش بھری نظروں سے دیکھا۔ بہو، بولتے ہوئے کچھ خیال ہی کر لیا کرو۔ سچ ہی تو کہا ہے اماں، ورنہ یہی اپنی صبا ہوتی تھی کیسے بچوں سے چڑتی تھی، بھابھی نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ صبا معذرت کرتے اٹھ آئی تھی۔ اماں افسوس سے بیٹی کو جاتا دیکھتی رہیں۔ بہو کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن صبا کے لیے دل سے مزید دعائیں نکلنے لگی تھیں کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ ہر رات صبا کی آنکھ مخصوص وقت پر کھل جاتی تھی، جب نور عین اٹھتی یا احد۔ اب تو صبا کے بچوں کے لیے اٹھنے کی عادت پختہ ہو گئی تھی۔ وردہ جو پڑھائی کے لیے جاگتی رہتی تھی، کبھی 12 تو کبھی 1 بجے، اچانک سے اس کے اٹھ کھڑے ہونے پر حیرت سے اسے دیکھتی۔ وہ تو بہت گہری نیند سوتی تھی اور جو کوئی نیند سے اٹھا دیتا تو ایک جنگ سی چھڑ جاتی تھی۔ وقت کتنی تبدیلیاں لے آتا ہے انسان میں کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی وہ کیا سے کیا بن چکا ہے۔ بعض دفعہ تبدیلی اچھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ انسان کے لیے مشکلیں کھڑی کرتی جاتی ہے۔ صبا میں مثبت تبدیلیاں آئی تھیں جو دیکھنے والوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ صبا، تم پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہو، وردہ ہر بار اسے یہ کہہ کر چھیڑتی تھی۔ صبا جس دن سے گئی تھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ہادی کچھ دن تو اس سے رابطہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا، پھر غصے میں چھوڑ دیا۔ بچوں کی پرواہ کیے بنا چلی گئی تھی ادھر، بچوں کے لیے اس کے بغیر سانس تنگ ہو گئی تھی۔ احد تو اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو ہادی اسے وہم سمجھتا رہا کہ وہ جب بھی احد کے ساتھ بیٹھتا وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا، اس کی بات کا اتنی دیر بعد جواب دیتا کہ وہ بھی اس کے بار بار کہنے پر۔ ہادی بیٹے کے رویے پر حیران تھا اور جب احد سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس نے باپ کو یوں دیکھا کہ پوچھنا یاد آ گیا۔ اب احساس ہوا۔ احد بیٹا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ جی ہاں، اس نے فٹ سے جواب دیا، لیکن رکھائی سے۔ کیوں؟ ہادی کو اپنے اندازے کی درستگی پر حیرت ہوئی۔ آپ نے مما سے جھگڑا کیا تھا، آپ نے ان سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اس لیے مما بہت روتی رہیں اور پھر گھر سے چلی گئی۔ ہادی کا منہ تک جاتا چمچ والا ہاتھ رکا۔ آپ سے کس نے کہا؟ اس دن میں نے خود دیکھا تھا۔ ہادی نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اس لیے آپ اب مجھ سے فری نہ ہوا کریں۔ احد نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے وارننگ جاری کی۔ ہادی کا منہ کھل گیا۔
جب تک آپ میری مما سے سوری نہیں کریں گے اور انہیں واپس نہیں لے آئیں گے تب تک مجھ سے بات نہ کریں۔ وہ کرسی کی پشت سے گھسیٹ کر ذرا آگے کو ہوا اور پھر پیر زمین سے ٹکاتا باپ کو سنجیدگی سے دیکھتا چلا گیا۔ ہادی پہلے تو بے یقینی سے آہت کے تیور ملاحظہ کرتا رہا، پھر پیچھے سے چلایا، میں تمہارا باپ ہوں اور جن سے آپ نے جھگڑا کیا ہے وہ میری مما ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر بولا، نور عین تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی مما کے نعرے بلند کر کے رونا پسند کرتی تھی، اس لیے ابھی بھی ماں کا ذکر سنتے ہی اس کا رونا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ہادی کا کھانا پینا تو صحیح معنوں میں حرام ہو چکا تھا۔ وہ اب اپنا کھانا بھول کر بیٹی کو چپ کرانے میں لگ گیا۔ شہرین کی اماں اور بہنیں دوبارہ آئی تھیں، بچوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، پھر ہادی سمجھا بجھا کر ان کے پاس لے گیا تھا۔ آہت تو مجال ان سے ایک لفظ بھی بولا ہو، نور عین مما کے پاس جانا ہے بول کر منہ بسورتی اور پھر سر جھکا کر رونے لگتی۔ آہت تو بچوں کی اس حالت پر چکرا کر رہ گیا۔ ہادی تو بچوں کی اس حالت پر چکرا کر رہ گیا۔ صبا کی قدر و قیمت اب معلوم ہو رہی تھی۔ ایک دن نور عین رو رو کر نڈھال ہوئی جا رہی تھی، اسے کھیلتے ہوئے چوٹ لگی تھی تو سسکیاں بڑھتے مما کہتی تو ہادی کا دل جیسے مٹھی میں آ جاتا۔ پھر اس نے عائشہ کو کال کر کے بلایا تھا کہ نور عین کو سنبھالیں، اور جب اس کی بہت کوششوں کے بعد بھی نور عین اس سے چپ نہ ہوئی تو وہ ضد ہو اٹھی، آپ کی بیوی نے تو بچوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، ذرا اچھی تربیت کی ہو، کیسی حالہ ہو، سگے بانجے نہیں سنبھلتے تم سے؟ ہادی کو اس پر غصہ آیا، ضرور سنبھال لیتی اگر جو یہ صبا جیسے فتنے نہ ہوتے، بالکل اسی پہ گئے ہیں۔ وہ بھی غصے میں بولی اور اس کی رنگت لال ہوئی جا رہی تھی، میری مما کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ آہت فوراً اٹھ کر عائشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ جائیں، میں اپنی بہن کو خود سنبھال لوں گا۔ وہ ننھا فتنہ ماتھے پر بل ڈالے خشک لہجے میں بولا اور پھر آگے بڑھ کر نور عین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ ہادی کو تو اتنی سیریس سچویشن میں بھی ہنسی آ گئی۔ دراصل بچوں نے سوائے صبا کے اور میرے کسی اور رشتے کو نہیں دیکھا، سب رشتے دار اب ملنے آئے ہیں تو ان کے لیے سب سے اٹیچ ہونا مشکل ہے۔ ہادی نے بیٹے کے رویے پر معذرت کی تھی جیسے۔ عائشہ غصے سے ناک سکوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی، اینی ویز بچوں کے لیے مزید کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا، آفٹر آل میرے بھانجے ہیں۔ ایک ہاتھ میں پرس پکڑے وہ ادا سے بولی، اور روتے بچے تو سنبھال نہیں پائی تھی، وہ نہ جانے کس قسم کی مدد کی آفر کر رہی تھی۔ ہادی نے الوداعی انداز میں سر کو ہم دیا۔ ایک بات تو طے تھی، اس کے بچے سوائے صبا کے کسی اور سے نہیں سنبھلنے والے تھے۔ دونوں کی صحت دنوں میں تیزی سے گرنے لگی، نور عین کو ہر آئے دن بخار ہونے لگا، آہت بھی جیسے ماں کی جدائی برداشت کرتے ہمت کھونے لگا تھا۔ پھر ایک رات روتے ہوئے ہادی سے لپٹ کر التجا کرتا رہا، میری مما کو لے آئیں۔ ہادی جو اب یہ سوچ چکا تھا کہ وہ صبا کو نہیں بلائے گا، خود گئی تھی تو آتی بھی خود۔ آہت کے رونے پر اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ معصوم اس کے لیے رو رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی کال کر کے ان سے بات نہیں کی تھی۔ وہ کئی بار شاکرہ اور نصیبوں سے پوچھتا، صبا کی کال آئی تھی کیا، اس نے بچوں سے بات کی؟ دوسری جانب بچے بھی گھر میں بجتے ہر موبائل کی گھنٹی پر بہت پرجوش اور پر امید ہو جاتے کہ شاید ان کی مما کی کال تھی۔ وہ کبھی بھی اتنے دن ان سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلے دن نور عین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسے ہاسپٹلائزڈ کرنا پڑ گیا تھا۔ ہادی سخت پریشانی میں تھا، اس نے وہیں کھڑے کھڑے صبا کو کال کی۔ چند گھنٹیوں کے بعد اس کی آواز سنائی دی، ہیلو۔ پیچھے ہنسنے کی آوازیں تھیں۔ صبا بہنوں کی محفل سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ نور عین ہاسپٹل میں ہے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ صبا پریشان ہو اٹھی، جب سے تم گئی ہو بچے بیمار ہو گئے ہیں، ہر وقت تمہیں یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ کیوں، ان کے ننیالے رشتے دار پھر سے مر گئے ہیں کہ بچے ایسے حالوں میں کو جا پہنچے؟ وہ صبا ہی کیا جو طنز کا کوئی موقع چھوڑ دے، تم جانتی ہو وہ تمہارے علاوہ کسی سے نہیں سنبھلتے۔ ہادی ضبط سے بولا، میرا خیال ہے بچوں کو اب سمجھا دیں کہ میں ان کی ماں نہیں شہرین تھی، اب شہرین نہیں رہی تو اس کی ماں بہنیں اس کی اولاد سنبھالے میں بچوں کی کچھ نہیں لگتی۔ تم ان کی ماں ہو؟ نہیں، ان کی ماں شہرین ہے، اور پرائے بچوں پر نہ کبھی میں نے محبتیں لٹائی ہیں اور نہ لٹاؤں گی۔ بہتر ہوگا بچوں کو بھی اچھے الفاظ میں آپ یہ بات سمجھا دیں، اور میں بھی ان کی ماں نہیں تھی، جب محبت تھی تو مجھ سے بھی اٹیچ ہو گئے، ان کی نانی اور خالاؤں سے کہیں دوسری باتوں کی بجائے مری ہوئی بیٹی کی اولاد پر توجہ دیں، محبت دیں، پھر ان سے بھی اٹیچ ہو جائیں گے۔ بچے تو ہوتے ہی محبت کے ہیں۔ ہادی جو یہ سوچ رہا تھا کہ نور عین کا سن کر وہ تڑپ اٹھے گی اور شاید آج ہی آ جائے، اور اب تک ہادی یہی سوچتا رہا کہ اس کی بس ایک کال کی دیر ہے، وہ
دوڑی چلے آئے گی، لیکن وہ صبا ہی کیا جو امیدوں پر پورا اترے۔ صبا پلیز نورین بار بار بے ہوشی میں بھی تمہیں ہی پکار رہی ہے۔ ہادی نے جیسے منت کی۔ صبا نے آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف کیا اور مضبوط لہجے میں بولی، جب وہ سگی ماں کے بغیر نہیں مرے تو تسلی رکھیں، میرے بغیر بھی انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی اور شہرین کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو اپنی ہونے والی تیسری بیوی کو بلائیں، اسے بڑا شوق ہے اپنی بہن کے بچوں کی والدہ بننے کا۔ تو تم نہیں آ رہی؟ ہادی نے دو ٹوک پوچھا۔ نہیں، وہ بھی یک لفظی بولی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت ظالم اور خود غرض ہو۔ جی مجھے پتہ ہے، اور کچھ؟ صبا پچھلی سب باتیں ایک طرف، لیکن میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ ٹھیک ہے، نہ بھولیے گا۔ ہادی نے غصے میں کال کاٹ دی۔ صبا بے چینی سے بار بار دل کو مسلتی، پھر گردن پر ہاتھ رکھتی، اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ہادی کو تو سب کہہ دیا تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی؟ یہاں سے وہاں چکر کاٹتی، وہ زیر لب آیت الکرسی اور زبانی یاد صورتیں پڑھ پڑھ کر غائبانہ پھونک مارتی رہی۔ آنکھوں میں نمی کو وہ بار بار پیچھے دھکیل دیتی۔ آپی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئیں تو اسے بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا صبا، تم ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں آپی، مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ ایسا کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے پریشان چہرے کو دیکھتی خود ہی انہیں تسلی دینے لگی۔ آپ چلیں، میں آ رہی ہوں۔ چندہ اپنا چہرہ دیکھو، ایک دم سے کمزور لگنے لگی ہو، کچھ ہوا ہے؟ ابھی تم ہادی سے بات کر رہی تھی۔ آپی کچھ نہیں ہوا، ان سے تھوڑی دیر بات کی، ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ آپ پریشان نہ ہوں، چلیں، میں بھی آ رہی ہوں۔ آپی اس کے کہنے پر چلی تو گئیں، لیکن بار بار مڑ کر اسے دیکھتی رہیں۔ صبا ان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بار بار شاکرہ کا نمبر ملانے سے پہلے کاٹ دیتی۔ صبا حوصلہ، جس قوم میں نہیں جانا اس کے کوس کیا گننا، جب ان بچوں کے پاس نہیں رہنا تو انہیں وقتی تسلی کیوں دوں؟ وہ گردن اوپر کیے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بے بسی سے رو دی۔ اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ اس کے لب پر مسلسل دعائیں تھیں۔ کہہ دینے سے رشتے ختم تو نہیں ہو جاتے، اور نہ ہی کہہ دینے سے کوئی دل سے نکلتا ہے، اور بلا اولاد کبھی دل سے نکلتی ہے؟ وہ اپنی انا تو سر بلند کر چکی تھی، لیکن اس دل کا کیا کرتی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور بچے اس کے پاس آ جائیں۔ اسے ہادی کا تو اب نہیں رہنا تھا، اور بچے ہادی کے تھے، وہ کیسے اس کے پاس آ سکتے تھے؟ وہ بے بسی سے روئی جا رہی تھی۔ اسے ہادی پر بھی غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اسے ایسی سچویشن میں لایا تھا؟ جب زندگی میں سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا تو کیا ضرورت تھی کہ وہ شائنین کے لیے ایک بار پھر اپنی محبت اسے دکھاتا؟ بہنوں کی موجودگی کا خیال کر کے وہ چہرہ صاف کرتی باہر آ گئی تھی۔ ہال روم میں جاتے ہوئے اس کی نظر اپنے 5 سالہ بھتیجے واسع پر پڑی، جو سیڑھیوں کی گریل سے لٹک کر سیڑھی کے ایک کنارے پر پاؤں جمائے نیچے جمپ لگا چکا تھا۔ حسبی اللہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ نیچے بچے اس کامیاب سٹنٹ پر اسے داد دے رہے تھے۔ وہ اب جوش میں پہلے سے زیادہ اونچائی سے جمپ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ صبا بھاگ کر وہاں گئی۔ واسع نیچے اترو، یہ کیا طریقہ ہے یہ کھیلنے کا؟ چوٹ لگ جائے گی، چلو نیچے آؤ، اس نے سختی سے اسے پکارا۔ کیا پھپھو، میں اب بھی سپر مین کی طرح جمپ لگاؤں گا، آپ دیکھنا۔ واسع جلدی سے نیچے آؤ، شاباش۔ وہ جو گریل سے لٹکا کھڑا تھا منہ بنائے اسے دیکھنے لگا۔ نیچے کھڑے بچے صبا کے ڈر سے چپکے کھڑے تھے۔ واسع، صبا نے اسے گھورتے ہوئے آواز نکالی، آپ نیچے آتے ہو کہ میں اوپر آؤں؟ پھپھو بس آخری۔ وہ اپنے جمپ کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ صبا جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھی۔ جتنا اس گھر کے بچے ضدی تھے اسے اندازہ تھا وہ بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی، اپنا کہا پورا کرنا۔ اگر واسع نے سوچا تھا کہ وہ جمپ لگائے گا تو وہ لگاتا۔ صبا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ واسع، آج میں آپ کے اندر کے سپر مین کو نکالتی ہوں۔ وہ جیسے ہی واسع کے قریب پہنچی اس نے جمپ لگا دیا۔ صبا کی چیخ بلند ہوئی، پیچھے سے بڑی بھابھی کی، اور اوپر سے گرنے کی وجہ سے واسع کو جو چوٹ لگی تھی اس کی بھی چیخیں بلند ہوئی۔ صبا تیزی سے سیڑھیاں اترتی واسع تک گئی۔ بڑی بھابھی بھی اس تک پہنچ گئی تھیں۔ منع کیا تھا نا کہ اوپر سے جمپ نہ لگاؤ، کہاں چوٹ لگی ہے اب؟ وہ روتے ہوئے واسع کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، پہلے اسے اوپر سے دھکا دیتی ہو پھر پوچھتی ہو چوٹ تو نہیں لگی؟ بڑی بھابھی نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے کیا۔ صبا نے حیرت سے بھابھی کو دیکھا۔ بھابھی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں کیوں اسے دھکا دوں گی؟ وہ اوپر سے جمپ لگا رہا تھا تو میں اسے پکڑنے گئی تھی۔ تم شروع سے میری اور میرے بچوں کی دشمن ہو، آج تمہیں موقع ملا تو میرے معصوم بچوں کو اوپر سے دھکا دے دیا۔ اور روتے ہوئے واسع کو بھول کر اسے سنا رہی تھیں، آپ یقیناً اپنی ہوش کھو چکی ہیں۔
صبا نے اس الزام پر اپنے دل میں ان کے لیے تنفر محسوس کیا تھا۔ اس عورت کی بلا وجہ کی اس نفرت کی کوئی حد بھی تھی؟ وہ انہیں نظر انداز کرتی واسی کی طرف متوجہ ہوئی۔ واسی بیٹا، آپ کو کہاں چوٹ لگی ہے؟ پپو، ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ بچے بھاگ کر اماں اور باقی لوگوں کو بلانے گئے تھے۔ دونوں بھابیاں اس شور کی وجہ سے وہاں آ چکی تھیں۔ خود کی اولاد نہیں ہے تو ہماری اولاد کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ بھابی، صبا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میں صرف اسے سمجھا رہی تھی کہ اوپر سے جمپ نہ لگائے، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ میں خود اپنے بچے کو سمجھا سکتی ہوں، تم میرے بچوں سے دور رہا کرو۔ وہ چیخیں۔ اگر پہلے سمجھاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ صبا نے گرے ہوئے واسی کی طرف اشارہ کیا اور کھڑی ہو گئی۔ یہاں بیٹھنا تو فضول ہی تھا۔ واہ بی بی، اب آپ ہمیں بتائیں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیسے سمجھانا ہے؟ اب بانجھ عورتیں ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کا بتائیں گی۔ صبا جاتے جاتے موڑی۔ بھابی کی بات نے جیسے دل میں خنجر گاڑ دیا تھا۔ وہ تکلیف کے احساس سے بلبلا اٹھی۔ مجھے بانجھ پن کے طعنے دینے سے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کی زندگی کی فکر کریں، کیونکہ جو اللہ اولاد دے کر غرور دیتا ہے وہ اولاد لے کر وہ غرور مٹا بھی سکتا ہے۔ ذہن نشین کر لیں۔ اس کی یہ باتیں وہاں آتے ہوئے اماں اور اس کی بہنوں نے بھی سنی تھیں۔ تم میری اولاد کے مرنے کی بد دعا دے رہی ہو؟ بڑی بھابی شیرنی کی طرح گھرائیں۔ صبا، پیچھے سے اماں کی سخت آواز آئی تھی۔ واسے ان کی باتوں کو سنتا اپنا رونا بھول چکا تھا۔ چھوٹی بھابی اور صبری نے مل کر اسے اٹھایا تھا۔ بڑی بھابی میدان جنگ میں ہی رہی۔ صبا تلخی سے سر جھٹکتی مڑی۔ اماں عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ تمہیں ذرا بھی شرم آتی ہے؟ کوئی اپنے بچوں کو بھی بد دعا دیتا ہے؟ اماں، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ آپ کی بہو کو صرف یاد کروایا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کو بانجھ رکھ کر آزماتا ہے تو کسی کو اولاد چھین کر، اس لیے۔ اماں نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ صبا نے پلکیں جھپک کر اماں کو دیکھا۔ اماں! اس کی بہنیں تیزی سے اس کے آگے آ کھڑی ہوئیں۔ اماں بس! آپی نے جیسے التجا کی۔ ہٹو میرے سامنے سے، ایسی بہن کا دفاع کر رہی ہو جو میرے پوتوں کو بد دعائیں دیتی ہے؟ اماں جلال میں آ چکی تھیں، اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ بڑی بھابی کی لگائی آگ میں ہمیشہ صبا کو جلنا پڑتا تھا۔ اس پر پہلی لکڑی اس کی اماں ہی ڈالتی تھیں۔ آج بھی کچھ انوکھا نہیں ہوا تھا، جو ہوتا آیا تھا وہی ہو رہا تھا۔ صبا آنسو ضبط کیے بہنوں کی جھرمٹ سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی دو بھابھیوں نے تو اس منظر کو حیرت سے دیکھا تھا، البتہ بڑی بھابی کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ صبا کمرے میں آ کر ہمیشہ کی طرح بستر میں پڑ کر منہ چھپائے روتی رہی۔ پتہ نہیں کون سی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اسے تو اماں سے کبھی بھی نہیں ملا تھا، اور دوسری جانب اماں کو شکایت رہتی تھی کہ ساری اچھی اولاد میں سے وہ اتنی زبان دراز اور ناشکری کیوں تھی۔ اس کی بہنیں اس کے پیچھے آئی تھیں۔ صبا نے مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ اہانت اور تذلیل کا احساس تھا۔ شادی شدہ بیٹی گھر رہنے آئی تھی اور اس کی اماں نے اسے سب کے سامنے تھپڑ دے مارا تھا۔ ذلت سی ذلت تھی۔ آج صبا کے پاس بہت کچھ تھا رونے کو، ہادی، آہد، نور عین اور اماں۔ پھر اس کی بہنیں شام تک وہیں اس کے لیے بیٹھی رہیں۔ جب وہ رو رو کر تھکی تو اٹھ کر منہ دھو آئی۔ آپی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ جناب یقیناً اماں کے پاس تھیں۔ کمرے میں وردہ اور آپی تھیں۔ پھر آپی اسے سمجھاتی رہیں۔ چندہ، ایسے کون بولتا ہے جیسے تم بول آئی ہو؟ بڑی بھابی اور اماں کا دل کتنا دکھا ہے تمہیں اندازہ ہے؟ خود ہمیں اتنا دکھ ہوا، ہماری بہن اس طرح بھی بول سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر سمجھا رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ بڑی بھابی سے پنگے نہ لیا کرو، وہ ویسے بھی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ وردہ نے افسوس سے اس کی روئی آنکھوں کو دیکھا جو لال لال ہو رہی تھیں۔ جتنا بھی فضول بولیں، چپ کر کے سن لیا کرو۔ صبا اب چپ کر کے انہیں سن رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جنہیں آپ بیٹھے بھی نظر نہ آئے ان کے لیے کھڑے ہونے فضول ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں اولاد نہ ہونے کا دکھ ہے، مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے، لیکن اس کے لیے کسی اور کا دل دکھانا۔ آپی افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ صبا کی خشک آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ اور اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ صبا نے تیزی سے پلکیں جھپک کر نمی جذب کی۔ آپی، بانجھ کا طعنہ آپ نے نہیں سنا؟ ہر دوسرے شخص کے منہ سے بچے نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی آپ نے نہیں سنا، اس لیے آپ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتی۔ آپ اولاد والی ہیں، اس لیے اولاد کے مرنے کی بات نے آپ کو زیادہ تکلیف دی، بنسبت اس بات کے کہ مجھے ہر آئے دن میرے باپ کے گھر میں بانجھ کا طعنہ سننے کو ملتا ہے۔ آپ کو افسوس ہے، مجھے سننا پڑتا ہے، لیکن آپ کو دکھ نہیں ہے۔ ایک بار نہیں، کئی بار بڑی بھابی، کیا سب بھابیاں اکیلے اور اماں کے سامنے مجھ سے یہ کہہ چکی ہیں۔ کیا آپ کو میں انسان نہیں دکھتی کہ جس کو اللہ نے ایک دل لگایا ہوگا کہ جہاں اس کی کمیوں کا دکھ ہوتا ہوگا؟
بھابھیاں تو چلو غیر ہیں، میری سگی ماں تک کو تب میری تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ یہ باتیں مجھے کتنا تکلیف دیتی ہیں، کیونکہ میں یہ تکلیف انہیں بھی نہیں دکھاتی تو مطلب نہیں ہوتی کیا؟ میں شور مچاؤں، وویلا کروں، سب کو ہر بات اس بات پر اکٹھا کروں، پھر کیا آپ لوگ بڑی بھابھی سے یہ سب کہو گے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، صبا کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں بھابھی اتنا عرصہ مجھے ٹارچر کرتی رہی، لیکن آج میں نے ایک بات کہی تو سب کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اب اگر مجھے کسی نے بھی کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، میں بانجھ ہوں، یقین کریں میں بھی ان کی اولاد سے ہی ان کا دل دکھاؤں گی۔ جہاں میرے دل پر ہاتھ رکھا جائے گا میں بھی وہیں سے ہاتھ رکھوں گی، اور مجھے اپنے الفاظ پر بالکل بھی افسوس نہیں ہے۔ اچھا کیا میں نے، مجھے خوشی ہے کہ آج بھابھی کا دل بھی ایسی ہی تکلیف میں آیا جیسے میں محسوس کرتی ہوں۔ وہ صبا تھی جو کبھی بھی ایک اچھی آئیڈیل لڑکی کے روپ میں نہیں آ سکتی تھی۔ آپی اور وردہ افسوس سے اسے دیکھتی رہیں۔ اماں اور گنا آپی دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھیں۔ دیکھو، اس کے لیے مجھے منا رہی تھی تم، اس بدبخت کے لیے جو دل میں بغض پالے رکھتی ہے۔ اماں نے گنا کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ صبا نے نظریں اماں کی جانب کیں، وہ سنجیدگی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ اماں نے تنفر بھری نگاہ بیٹی پر ڈالی۔ گنا آپی ان کا ہاتھ پکڑے کمرے کے اندر لے آئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر اماں صبا کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ صبا نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ آج مجھے بتا دو کہ تمہارے دل میں اتنا زہر کیوں ہے؟ صبا نے گہری سانس لی۔ میں بانجھ نہیں ہوں۔ پھر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ پیاری اماں، میں بانجھ نہیں ہوں۔ یہ بات اپنی بہو کو بھی بتا دیں۔ میری زندگی میں بہت سے مسئلے رہے ہیں، لیکن اولاد کا مسئلہ کبھی نہیں رہا، اور میں دل میں بغض یا زہر نہیں رکھتی، آپ بھی جانتی ہیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے میں پہل نہیں کرتی۔ جو تکلیف دیتے ہیں انہیں بھی معاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پیاری اماں، اس نے وقفہ دیا، ہر شخص کو معاف نہیں کرتے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی معافی کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ کی بہو ہر بار مجھے اولاد کا نام لے کر تکلیف دیتی رہیں۔ میں ہر بار خاموش رہی نا، آپ کے سامنے تھی، ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی ان سے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں معاف کیا جائے۔ اگر میں پہلے دن ہی انہیں ایسا جواب دیتی تو آج کی نوبت نہ آتی۔ خیر، اب میں واضح کر دوں کہ اگر آپ کی بہو نے دوبارہ اسی بات پر مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی، واللہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی زبان سے مجھے جتنی تکلیف دیں گی میں بھی اتنی ہی دوں گی۔ میرے دل سے ان کا احترام اور لحاظ آج ختم ہوا ہے۔ یہ بات جتنا میٹھے انداز میں اپنی پیاری کو بتا سکیں، اب میں لحاظ کا ایک ذرہ بھی نہیں آنے دوں گی دل میں۔ وہ رئی آنکھوں سے مضبوط لہجے میں بولتی کمرے میں موجود خواتین کا دل دہلا گئی تھی۔ پھر وہ ان سب کو کمرے میں چھوڑتے باہر آ گئی تھی۔ اسے سانس لینی تھی کھل کے، آزادی کے ساتھ۔ اسے وردہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ واسے کو کوئی فریکچر نہیں ہوا تھا، اوپر سے گرنے کی وجہ سے ہلکی سی چوٹیں آئی تھیں، مجموعاً وہ ٹھیک تھا۔ جب رات کو ڈنر پر سب گھر والے ٹیبل پر اکٹھے ہوئے، صبا سب سے آخر میں پہنچی۔ صبا جیسے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھی، بڑے بھائی کھانے کی پلیٹ دور کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صبا سمیت سب نے انہیں دیکھا۔ حشام، کیا ہوا ہے؟ ابا نے سوال کیا۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتا جو میری اولاد کے دشمن ہوں۔ واضح اشارہ صبا کی طرف تھا۔ صبا کا دل بھر آ گیا، اور وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ ابا کو واسے والی بات اور اس پر ہونے والا جھگڑا اماں بتا چکی تھیں۔ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ابا نے سختی سے انہیں کہا۔ ابا، آپ کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے، لیکن مجھے ہے۔ جو میری اولاد کو بددعائیں دیں اور انہیں دھکے دے کر گرائے، مجھے ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھنا۔ ابا نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا۔ یہ کیا بچپنا ہے حشام؟ صبا تمہاری بہن ہے، اور بہنیں کبھی بھی بھائیوں کا برا نہیں سوچتیں۔ اسی بات کا افسوس ہے کہ بہن ہے، ورنہ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ وہ اسے دیکھتے گھرائے۔ صبا کے آنسو جھلکنے کو بےتاب تھے، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ ابا، مجھے بھی سن کے افسوس ہوا ہے کہ صبا نے ایسی حرکت کی اور ایسی بات کی۔ اس کا دوسرا بھائی بولا۔ جب سے آئی ہے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، جب گھر آؤ یہی سننے کو ملتا ہے، آج صبا نے یہ کیا۔ میں ہر بار چپ کر جاتا ہوں کہ بہن ہے، پھر چند دن کے لیے رہنے آئی ہے، لیکن آج اس نے ہر حد پار کر دی ہے۔ بہتر یہی ہوگا یہ اپنے گھر چلی جائے تاکہ ہمارے گھر کا سکون برقرار رہے۔ ابا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ صبا کی زبان کی تیزی کا آپ کو پتہ ہے، باقی بہنیں بھی رہنے آتی ہیں، لیکن جب سے یہ آئی ہے مسلسل ٹینشن والا ماحول بنا رہتا ہے۔ اس کے تیسرے بھائی نے بھی صبا پر ایک نظر ڈال کر سب کو دیکھا۔ وہ تینوں بھائی اس گھر کا ستون تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر نہ رہے۔ صبا نے سختی سے دل کو دبا رکھا تھا، یہاں ان سب کے سامنے اس کے آنسو چھلکنا اس جیسی لڑکی کے لیے باعث توہین تھا، جو اپنے نہیں، انہیں اپنی تکلیف کے آنسو نہیں دکھانے۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ باری باری بھائیوں کو دیکھ لیتی۔ اماں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔
بیٹھی تھیں۔ وردہ لب کاٹ رہی تھی، اس کی بابیاں نارمل تھیں، اور ابا وہ ڈھیلے کندھوں کے ساتھ بیٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی سلطنت کے وارث تھے۔ صبا نے ابا کو دیکھا، وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن راج دہانی تو شہزادوں کی ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ آئی۔ پھر پتہ نہیں کب اماں اور وردہ کمرے میں آئی تھی۔ دونوں آپیاں گھر چلی گئی تھیں۔ اماں اور وردہ افسوس سے اور دکھ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ صبا، میرا بچہ، کتنی بار سمجھایا تمہیں اپنی زبان پر قابو پاؤ۔ وہ بولتے ہوئے چپ کر گئیں۔ اماں، 1-2 دن میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، مزید اپنی ذات سے آپ کو تکلیف نہیں دوں گی۔ اماں کو دیکھتے آہستگی سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتی؟ اماں نے بیٹی کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں سوچتی، اولاد ہوں آپ کی، اور اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ وہ تحمل سے بولی۔ اماں کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ ان کی بیٹی میں برداشت اور تحمل آ جائے۔ وہ اس کی چیخنے چلانے اور پھر اپنی سختی کا سوچ کر آئی تھی، اور زندگی میں پہلی بار ان کی بیٹی ان کے سامنے تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ان کے دل میں تکلیف کی لہر اٹھی تھی۔ وردہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ یہ وہ تبدیلیاں تھیں جو اس گھر کے لوگ کبھی بھی اس سے امید نہیں کر سکتے تھے۔ اماں، میں آپ سے یا ابا سے اس بات پر ناراض نہیں ہوں، واقعی ناراض نہیں ہوں۔ میں تو چند دن رہنے آئی ہوں، اور چند دن کے مہمانوں کی وجہ سے مستقل مکینوں سے کون بگاڑتا ہے؟ بیٹی ضرور ہوں، مگر رہنا تو اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی ہے، اس لیے انہیں چننا ہی عقل مندی ہے۔ پھر جتنی دیر اماں رہیں اسے سمجھاتی رہیں۔ ان کی صبح والی ناراضگی بیٹوں کی باتوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھیں کہ اپنے گھر میں اپنا دل لگائے، دوسرے الفاظ میں ادھر کا رخ بہت کم کرے یا نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی رہی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی شکوے کا نہ نکلا، اور نہ یہ کہ شوہر کا گھر بھی چھوڑ چکی ہے۔ اب دراصل اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر اگلے دن ابا اسے اپنے ساتھ بٹھائے بہت کچھ سمجھاتے رہے۔ صبا ان کے جھکے سر کو دیکھ کر اپنا سر جھکا دیتی۔ ابا، آپ پریشان نہ ہوں، میری وجہ سے سب کو مسئلے ہو رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں۔ آپ اس ٹینشن میں نہ آئیں کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ کچھ برا نہیں ہوا، ویسے بھی اس گھر سے کب کی رخصت ہو چکی ہوں۔ اب بھی چند دن کے لیے آئی تھی، میرا مقصد جھگڑا نہیں تھا، لیکن خیر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب مزید آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ وہ ابا کے چہرے پر پھیلی شرمندگی کو دیکھ کر رو اٹھی تھی۔ جو بھی ہو، باپ کے جھکے سر نہیں دیکھے جاتے۔ وہ بیٹوں کی وجہ سے چاہتے تھے کہ بیٹی اپنے گھر جائے، لیکن کہتے ہوئے ان کی نظریں جھکی رہی تھیں، اور یہ بات صبا کے دل کو چیر رہی تھی۔ میں تو ویسے بھی 1-2 دن میں جانے والی تھی۔ ہادی بھی واپس آ رہے ہیں امریکہ سے۔ وہ پھر سے جھوٹ کے پلندے کھڑے کر رہی تھی، اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے اور سکون کے لیے۔ جس شام صبا کی روانگی تھی، اسی شام اس کی ساس اور نند ابا کے گھر اسے منانے آ گئی تھیں۔ صبا اس وقت اپنی پیکنگ میں لگی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ آئی ہوئی ہیں، اور وہاں اس کی ساس اور نند کو اگر پتا ہوتا کہ صبا گھر والوں سے ابھی تک یہ بات چھپائے ہوئے ہے تو وہ کبھی یہ بات نہ چھیڑتیں۔ اماں اور ابا تو انہیں خوش دلی سے ویلکم کرتے ڈرائنگ روم میں لے آئے تھے۔ پھر اس کے بھائی وہاں آئے تو بھابیاں بھی وہیں آ گئی تھیں۔ اماں اور آپی ان کی خوش اخلاقی پر حیران بھی ہو رہی تھیں اور متاثر بھی۔ پھر بالآخر اماں نے بات شروع کی۔ بھائی صاحب، کیا بتاؤں، جب سے صبا آئی ہے بچے بیمار ہو گئے ہیں۔ ہر وقت تو انہیں اپنے ساتھ رکھتی تھی، اب تو ان کے لیے جیسے ماں کے بغیر سانس لینا بھی محال ہے۔ بھائی صاحب، سچ کہہ رہی ہوں، صبا کے علاوہ وہ کسی سے نہیں سنبھلتے۔ اونچ نیچ تو ہر رشتے میں آ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں صبا بہت اچھی ہے، میرے بیٹے کی غلطی ہے، لیکن بچوں کے لیے اب میں اسے لینے آئی ہوں۔ بہن، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابا تو ان کی گفتگو سے وہاں بیٹھا ہر شخص حیران ہوا تھا کہ آخر بول کیا رہی ہیں، کوئی مفہوم ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں بہن، انہی حالات کی وجہ سے میں بھاگم بھاگ جرمنی سے پاکستان آئی ہوں۔ بچے کسی اور کے پاس نہیں جا رہے، بس مما مما کیے جا رہے ہیں۔ آپ پلیز۔ اب کہ ان کا رخ صبا کی اماں کی جانب مڑا، وہ بہت امید سے انہیں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی کہ اماں نے انہیں بیچ میں ٹوک دیا۔ کس کے بچے؟ آپ کن بچوں کی بات کر رہی ہیں؟ اس کی ساس اور نند نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یعنی یہاں تو کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کیا بچے اور کیا ناراضگی؟ یعنی صبا نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا؟ آپی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ صبا نے کبھی کسی بچوں کا ذکر نہیں کیا، آپ کی باتیں مجھے ڈرا رہی ہیں، اماں نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ وہ آنٹی، صبا اور ہادی کے 2 بچے ہیں، اور صبا کسی بات پر روٹھ کر یہاں آ گئی تو بچے پیچھے سے بیمار ہو گئے۔ آپی نے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص ہکا بکا رہ گیا تھا۔ سب کو پتہ تھا بھابھی
اسے بانجھ کہتی ہیں اور اس نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اس کے 2 بچے ہیں۔ جواب میں بہت کچھ کہتی تھی، یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بچے ہیں؟ اماں ابا تو کتنی دیر کچھ بول ہی نہ پائے۔ میری صبا کی اولاد ہوتی تو وہ مجھ سے کیوں چھپاتی؟ اماں بے یقین تھی۔ دراصل صبا کے اپنے بچے نہیں ہیں، ہادی کی پہلی بیوی سے ہیں۔ کیا صبا نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہاں موجود سب لوگوں کا ری ایکشن انہیں ڈرا رہا تھا۔ اماں اور وردہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہادی کی پہلی بیوی؟ بڑی بھابھی ایک دم سے آگے ہوئیں۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت مزے کی بات تھی۔ آپ لوگوں نے شادی کے وقت تو نہیں بتایا تھا کہ ہادی کی دوسری شادی ہے اور یہ 2 بچے؟ ابا بولتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اماں تو ابھی تک بے یقینی سے اس کی ساس کا منہ تک رہی تھی۔ وردہ بھاگ کر اسے بلانے آئی۔ وہ چادر لے کر اپنا پرس چیک کر رہی تھی۔ وردہ کو دیکھ کر سر اٹھایا۔ بس آ رہی تھی میں، تمہاری ساس اور نند آئی ہیں۔ صبا نے پرس کو چھوڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں؟ وردہ نے سر ہلایا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہادی بھائی شادی شدہ ہیں اور 2 بچے۔ وہ بولتے ہوئے اٹک گئی۔ صبا اس کی بات سن کر بھاگی۔ اوہ نو، ابا اماں کو نہ پتہ چلے۔ ڈرائنگ روم میں سب کے تاثرات نے بتا دیا تھا کہ بات کھل چکی ہے۔ وہ پھیکا چہرہ لیے آگے بڑھی اور ساس کے قریب گئی۔ اس کی ساس نند دونوں کھڑی ہو کر اسے ملی۔ بیٹھیں، انہیں کہہ کر وہ اماں کے قریب آ بیٹھی۔ صبا، تمہاری ساس کہہ رہی ہیں کہ ہادی پہلے سے شادی شدہ تھا؟ بڑے بھائی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چبا چبا کر بولے۔ اماں ابا میں تو جیسے بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ جی بھائی، ہادی پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے 2 بچے ہیں۔ وہ بھائی کے تیور دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ اماں کے آنسو چھلک پڑے۔ ان کی بیٹی ان سے اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتی تھی؟ اور یہ سب سہا کیسے تھا؟ پہلی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ کیا دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں؟ اماں ابا کے دل میں تکلیف بڑھی۔ سب کے دل میں اٹھتا سوال چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ نہیں بھائی، جس دن میری شادی ہوئی تھی اسی دن بیٹی کو پیدا کرتے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ابا اور اماں کو دیکھا۔ دونوں شکوہ کنہ نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو پھر تم کہاں رہتی؟ یہ نہیں پوچھا شوہر سے؟ بڑے بھائی نے چپتے لہجے میں کہا۔ وہ محبوبہ تھی، مجھے اس کے ساتھ رکھ کر کہاں اسے تکلیف دیتا۔ یہ بات اس نے دل میں سوچی تھی لیکن کہی نہیں تھی۔ اتنی پاگل نہیں تھی کہ اپنی بھابھیوں کے سامنے ایسی بات کہتی کہ اس کے شوہر کی محبت کی شادی تھی اور اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تم نے ہم سب سے یہ کیوں چھپایا؟ ابا نے دکھی لہجے میں بیٹی سے پوچھا۔ بس نہیں بتا سکی۔ وہ اصل وجہ چھپا گئی۔ پھر ساس اور نند کی طرف متوجہ ہوئی جو خاموشی سے سب سن رہی تھیں۔ کیا لیں گی آپ لوگ؟ کیا بناؤں؟ اماں نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا۔ یہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ کچھ نہیں، بس بیٹا تمہیں لینے آئے ہیں۔ نور عین ہاسپٹل میں ہے۔ ہادی کی حالت بہت خراب تھی۔ جب اس نے فون کیا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ بچے اپنا گھر چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تک بھی تم سلجھا لیتی تھی، پھر اب کیا ہوا تھا؟ پورا گھر الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے۔ ہادی کی حالت الگ خراب ہے اور بچوں کا حال تو پوچھو مت۔ تمہارے بغیر تو وہ گھر جیسے ویران ہو گیا ہے۔ ہادی نے کہا کہ تمہیں نور عین کی حالت کا پتہ ہے، تم پھر بھی نہیں آئی۔ مجھے یقین نہیں آیا اس بات پر، اس لیے میں خود تمہیں لینے چلی آئی۔ صبا بیٹا، بچوں کی حالت بہت خراب ہے، معصوم ماں کے لیے ترس نہیں ہے، چلو گھر چلو۔ صبا ان کی بات شروع کرنے سے پہلے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید اس کی بھابھیاں اس کی زندگی کے اس معاملے کو جانیں، اور پھر یہ تو طے تھا کہ یہ سب معلومات وہ طنز تانے بنا کر اسے سناتی۔ اماں، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ میں نے اپنی برداشت کی ہر حد تک برداشت کیا۔ اب مزید اذیت نہیں دے سکتی خود کو۔ مجھے اس گھر میں اب کبھی نہیں آنا، اور بچوں کے لیے کوئی آیا رکھ لیں یا آپ لوگ خود سنبھال لیں، نہیں تو ان کے ننیال بیچ دیں۔ میں معذرت کرتی ہوں، میں ان کو مزید نہیں سنبھال سکتی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ اس کی آواز بہت نیچی تھی کہ قریبی صوفے پر بیٹھے اماں ابا تک گئی تھی۔ بھابھیاں اور بھائی سامنے والے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ صبا بچے پلیز، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ اس کی ساس اس کے ہاتھ پکڑے منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اماں، آپ مجھے شرمندہ مت کریں، اب میرے بس میں نہیں رہا۔ یقین کریں میری ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ اس گھر کو بنانے کے لیے میں پوری کی پوری ٹوٹ گئی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اب یہ نہیں کر سکتی۔ صبا نے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ اماں ابا اب جو بھی کہتے، جتنا واویلا کرتے، باز پرس کرتے، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پھر اس کی ساس اور نند چلی گئی تھیں۔ صبا، میرے کمرے میں آؤ۔ ان کے جانے کے بعد ابا اسے کہتے چلے گئے۔ اماں بھی ان کے پیچھے تھیں۔ وہ گہری سانس لیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے تینوں بھائی بھی وہاں سے چلے گئے۔ وہ ہمت جمع کرتی ابا کے روم میں آ گئی تھی۔ بیٹھو۔ ابا اور اماں دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ابا نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لب کاٹتی بیٹھ گئی۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟
اماں کو فون کیا تھا بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے ڈانٹ دیا تھا کہ شوہر کے گلے میرے سامنے نہ کرنا۔ وہ خود کو نارمل کر چکی تھیں۔ اماں نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ کیا وہ فون اس لیے کیا تھا اس نے؟ انہیں دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے اس سرپھری بیٹی کی بات کیوں نہیں سنی تھی، جس نے ایک بار منع کرنے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر بھی نہیں چھیڑا تھا۔ ابا نے ایک دم سے گردن موڑ کر اماں کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کو بتایا تھا اس نے؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھی تھی کہ عادتاً شوہر کا گلہ کر رہی ہے، اس نے ڈانٹ دیا تھا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو جب بیٹیاں اپنی کوئی بات بتاتی ہیں، کیا مائیں انہیں ایسے ڈانٹ دیتی ہیں؟ ابا کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کم سے کم ایک بار سن تو لیتی کہ وہ گھر سے اتنی دور بیٹھی ہے اور کچھ بتا رہی ہے تو سن لے۔ مجھے لگا چھوٹی سی بات پر دل برداشتہ ہو گئی ہے بھی تو ایسی ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہے، اور شادی شدہ زندگی تو پھر مختلف ہوتی ہے۔ اماں افسوس سے بولتی چپ کر گئیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا اصل گھر مظفر آباد میں ہے۔ مجھے لگا میری شادی لاہور میں ہی ہو رہی ہے۔ اس نے اماں کو دیکھ کر شکوہ کیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ابا نے اسے دیکھ کر پھر اماں کو دیکھا۔ کہتی تھی کہ دور شادی نہیں کروں گی۔ اب اتنا اچھا رشتہ اس کی فضول ضد پر تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ صبا نے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو واقعی؟ ہاں، اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا۔ اماں نے ہولے سے تصحیح کی۔ اب شروع سے مجھے ساری بات بتاؤ، ابا نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ پھر صبا نے مختصراً ساری بات کہی اور 3 سالوں کے قصے کو 10 منٹ میں سنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ ساری تکلیف کو ایک عام سی بات بنا کر وہ فارغ ہو گئی تھی۔ جب تم اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی اور اب بھی جب سانس لینے آئیں تو تم نے کہا کہ سب ختم ہو چکا۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم آج کہاں جا رہی تھی؟ صبا دک سے رہ گئی۔ ابا نے کہاں سے پکڑا تھا؟ وہ چند لمحے ابا کو دیکھتی رہی۔ اماں نے بھی بیٹی کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ لمحہ بھر پہلے کا پر اعتماد چہرہ اب پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ ابا کے سوال پر خاموش رہی۔ صبا، اپنے ابا کو جواب دو۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ صبا بیٹا، اس پکار پر اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ تم کہاں جا رہی تھی؟ ابا نے زور دے کر پوچھا۔ یہیں لاہور میں میری ایک دوست کے پاس، پھر چند دن بعد کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاتی۔ اماں غم و غصے سے بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ کیوں؟ ابا نے ایک لفظ میں اپنا اعتراض واضح کیا۔ کیونکہ میں مزید اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ ابا دکھ کی کیفیت میں بنا کچھ بولے باہر کو چلے گئے۔ اب کمرے میں اماں اور وہ رہ گئے تھے۔ صبا، مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ چلو تب تم ناراض تھی۔ 3 سال میں ایک بار بھی تمہیں موقع نہیں ملا۔ اماں سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو سوچا تھا کہ بتا دوں، پھر جب بہت سوچا تو یہی سمجھ آیا کہ بتانا فضول تھا، کیونکہ گھر تو ویسے ہی بسانا تھا۔ پھر کیا فائدہ دنیا کو تماشا دکھانے کا؟ آپ کو بتا دیتی تو آپ کیا کر لیتی؟ یا پھر کیا کہتی کہ شادی کے چند دن بعد شوہر کا گھر چھوڑاؤ؟ کبھی نہیں۔ آپ سب سننے کے بعد مجھے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتی۔ اسی گھر میں تو بہتر یہی تھا کہ اس گھر کو چھوڑنے کے بجائے میں وہیں تھی۔ جب گھر بسانا تھا تو بسانا تھا۔ میری عقل نے تو یہی سمجھایا تھا کہ جس گھر میں واپس ہی آنا ہے بہتر ہے اسے نہ چھوڑوں، اور پھر دوسروں کو اپنی زندگی میں دخل اندازی دینے کا موقع کیوں دیتی؟ ہم اور ہیں، دوسرے ہیں۔ آپ نہیں، لیکن آپ کی بہوؤں کو پتہ چلتا، مطلب پورے خاندان کو پتہ چلنا تھا۔ اب آپ بھی جانتی ہیں آپ نے ایسی تربیت نہیں کی کہ دنیا کی ہمدردی کے لیے شوہر کی ایک برائی کو کئی سے ضرب دے دیں۔ آپ ہی نے سکھایا ہے نا کہ شوہر کا گلہ نہیں کرتے، تو بس میں نے اپنے شوہر کی برائیوں کا پردہ رکھنا بہتر سمجھا بجائے دنیا کی ہمدردی لینے کے۔ اماں کو اس پر اپنی تربیت پر فخر ہوا اور آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگایا۔ تم کم سے کم مجھے تو بتا دیتی، اتنی تکلیف اکیلی سہتی رہی۔ ماں ہوں تمہاری، ایک بار نہیں سنی تھی اگلی بار سن لیتی۔ ان کا یہ افسوس کم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اماں، ایک اور بات، میں بانجھ نہیں ہوں بس۔ وہ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اماں نے اس کی ادھوری بات سمجھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور اسی وقت ابا نے کمرے کی دہلیز پر کھڑے اس کی بات کو سن لیا تھا۔ ہادی کی پہلی شادی محبت کی تھی، وہ کبھی اسے بھولا ہی نہیں تھا۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، اور اب میں تھک گئی تھی۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا ماں باپ کا گھر چھوڑ کر میں سب بھلا کر اس کا گھر بنا رہی ہوں تو میری قدر کرے گا، لیکن نصیب
پھر اس لیے اس گھر کو چھوڑ آئیں۔ مجھے اپنی جنت میں واپس آنا تھا، جہاں میں شان سے رہا کرتی تھی، جہاں غم پریشانیاں تو بس دور سے دیکھتی تھی، کبھی دل میں جگہ نہیں لے پائی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آپ کو یہ سب بتا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے آپ کا دل نرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، اپنی ذات سے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں دوں گی۔ صبا رکھ کے ایک تھپڑ دوں گی۔ اس وقت اس لیے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے حالات میں ہو۔ سدا الٹی کھوپڑی رہنا، کبھی ماں باپ کے بارے میں اچھا نہ سوچنا، ہمیشہ بدگمان رہتی ہو، اللہ ہی تمہیں ہدایت دے۔ اماں کا غصہ اس کی باتوں پر پھر سے عود آیا تھا۔ صبا پھیکی ہنسی ہنسنے لگی۔ اماں جو بھی کہتی یہ تو طے تھا کہ اب اس گھر میں نہیں رہنا تھا، اس لیے اس کی عزت ہر شے سے بڑھ کر تھی۔ ابا وہیں دہلیز سے ہی واپس پلٹ گئے تھے۔ اس کی ساس دوبارہ آئی تھی اور اماں نے اسے بتائے بغیر انہیں واپس بھیج دیا تھا۔ ابا نے صبا کو سختی سے گھر چھوڑنے سے منع کیا تھا، اپنی اولاد ہی جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ پھر 2 دن بعد ابا نے باقی بیٹیوں کو شام کو گھر بلایا تھا۔ پھر جب رات کے کھانے سے سب فارغ ہو گئے تھے تو ابا کے حکم پر سب ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ ان سب کو بٹھا کر ابا اپنے کمرے سے کچھ لینے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ ابا مضبوط قدموں سے چلتے اماں کے ساتھ جا بیٹھے، سب منتظر نگاہوں سے ابا کو دیکھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اپنے جیتے جی میں جائیداد کی تقسیم کر دوں تاکہ کل کلاں کو کوئی جھگڑا نہ ہو اور نہ ہی میری کوئی اولاد میری جائیداد سے محروم رہ جائے۔ ابا اس کی کیا ضرورت تھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ہی فوراً بولیں، سب بہن بھائیوں کی یہی سوچ تھی۔ ضرورت تو تھی میرا بچہ، عدالتی کارروائیوں میں وقت لگتا ہے، یہ میری وصیت ہے کہ اگر اس دوران مجھے کچھ ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہی جائیداد کی تقسیم کی جائے۔ ابا نے فائل سے 2-3 اٹیچ پکچرز نکال کر لہرائے، پھر بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیے کہ دیکھ لو۔ اس کے بھائی مل کر اس صفحے کو دیکھنے لگے۔ میری سب بیٹیاں اس گھر سمیت میری ہر جائیداد میں حصہ دار ہیں۔ 8 دکانیں ہیں، سب کے نام ایک کی ہے۔ بچے 7 تھے، 8واں حصہ ماں کا تھا۔ میرا حصہ صبا کے نام کیا ہے میں نے۔ آپ کی مرضی، آپ اولاد میں سے جس کے بھی نام کرنا چاہیں۔ ابا نے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا جی، بیٹیوں کے نام دکانیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن گھر تو صرف بیٹوں کے نام ہی رہنے دیتے۔ یہ کل کلاں کو حصہ مانگنے آ گئیں تو کیا ہم گھر کو توڑ کر انہیں حصہ دیں گے؟ اس کے بھائی نے اعتراض کیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے گردنیں ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ بابیوں کے دل میں بامپڑ سے جلنے لگے۔ بیٹا، حصہ مانگنے آئیں یا نہیں، دینا تو ہے آپ لوگوں نے۔ پھر کمانے والے ہو، اس گھر سے اتنی محبت ہے تو بہنوں سے خرید لینا اگر وہ بیچنا چاہیں۔ باقی اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اس گھر میں میری بیٹیاں بھی حصے دار ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے لیے اور گھر دیکھ لیں جہاں وہ حصے دار نہیں بس مالک ہوں۔ باقی رہی ساری جائیداد میں سے حصہ دینے کی بات، تو یہ میری بیٹیوں کا شرعی اور قانونی حق ہے۔ میں نے ساری زندگی اس لیے نہیں کمایا تھا کہ جب میری اولاد کسی مشکل وقت میں آئے تو میں ان کے سر پر چھت ہی نہ ہو۔ میری بیٹیاں اچھی ہوں یا بری یا پھر زبان دراز، پھر بھی ان کا باپ کی جائیداد پر حق ہے۔ اور صبا کے نام اپنا حصہ اس لیے کیا ہے کہ میری اس بیٹی کی زندگی بہت بے یقینی کا شکار ہے۔ صبا بیٹا، اب یہ صرف تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ پہلے بھی اس گھر پر تمہارا حق تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ جنہیں تمہارے یہاں رہنے پر اعتراض ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ اپنے لیے نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ ماشاءاللہ سے میرے بیٹے کمانے والے ہیں، کچھ عرصے تک بیویوں کو یہاں کے جیسے ملکاؤں والی زندگی دیں گے۔ باقی اس گھر کی ایک ہی مالکن ہے اور وہ ہے میری بیوی۔ ابا نے بہو بیٹوں سب پر اپنی بیٹیوں کی اہمیت واضح کر دی تھی۔ پھر بھائی سے وصیت کے کاغذ لے کر صبا کے ہاتھ میں دیے۔ وہ نم آنکھوں سے ان کاغذوں کو دیکھتی رہی۔ ابا، اس سب کی ضرورت نہیں تھی، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے۔ وہ لب بھینچ کی۔ باپ کی جائیداد میں سے حصہ تمہارا حق ہے، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن تم یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے مقرر کیے حق لے رہی ہو، اور جو حق اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں اس سے لیتے ہوئے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ابا نے محبت سے اس کے سر کو تھپتھپایا۔ صبا نم آنکھوں سے ہنسی۔ باپ جیسے صاحبان تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابا کو معلوم تھا صبا کو جائیداد میں زیادہ حصہ ملنے پر اس کے بھائی بابیاں اسے قصوروار سمجھیں گے، اس لیے انہوں نے بیٹی کو سمجھانے کے ساتھ وہاں موجود سب لوگوں کو جتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کچھ نہ کہا جائے۔ ہائے پیارے ابا اور اماں، آج گنا
آپی کی طرف گئے تھے۔ گھر کے باقی لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ دونوں بھابیاں اپنے کمروں میں تھیں۔ صبا وردہ کے لیے کھانا بنا کر اپنی کچن سے نکلی تھی۔ وردہ کو گھر آتے ہی کھانا چاہیے ہوتا تھا، اور جب سے صبا آئی تھی بھابیوں کو تو کچن کے کاموں سے یوں کتراتی تھی کہ جیسے بس پھر صبا اماں ابا اور وردہ کے لیے خود بناتی تھی اور بھابیوں کے لیے۔ اگر صبا کی کوئی اور بہن ہوتی تو یقیناً سب کے لیے کر لیتی، لیکن کیونکہ وہ صبا تھی اور جب اس کی بھابیاں اس کی وجہ سے اماں ابا کا کھانا نہیں بناتی تھیں تو اس کا بھی کوئی دماغ خراب نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے یا ان کی اولادوں کے لیے بناتی۔ یہ اور بات ہے کہ جب بچے اسے کچن میں دیکھتے تو جو فرمائش کرتے وہ بنا دیتی۔ اب کیا کرتی، پھپھیوں کی محبت بھی کوئی شے ہوا کرتی ہے۔ بھابیوں کو منع کیا جا سکتا ہے، معصوم بھتیجوں کو کیسے منع کرتی؟ بھابیوں نے تو ایسے بیہیو کرنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے وہ الگ خاندان ہو، اماں ابا وہ اور وردہ۔ اماں اور باقی بہنیں تو محسوس کیے بغیر کام کر لیتی تھیں، لیکن صبا ان سے الگ تھی۔ تو ایک بار جب بھابی نے کہا کہ وہ ان کا کھانا بنا دے تو اس نے انکار کچھ ان الفاظ میں کیا تھا: بنا دیتی ہوں، لیکن آپ نے کبھی ہمیں بنا کے نہیں دیا۔ بڑی بھابی کے ماتھے پر بل آئے۔ صبا کی چونچیں بھی اکثر انہی سے لڑتی تھیں۔ باقی بھابیوں کو وہ خود ہی کم جواب دیتی تھی۔ رہنے دو بی بی، اتنا احسان جتا کر رہی ہو، نہ کرو۔ صبا نے کندھے اچکا دیے۔ کرتی تو احسان ہی ہوتا جو کہ آپ کبھی نہیں کرتی۔ تو آج اس کے بعد بڑی بھابی اپنے بچوں کے لیے کچن میں کچھ بنانے آئیں۔ صبا ویسے بھی فارغ ہو چکی تھی، وہ چہرے سے پسینہ پوچھتی باہر آ گئی۔ اس وقت بیل بجی۔ صبا تھکی ہوئی صوفے پر لیٹی تھی، گردن موڑ کر کچن کی جانب دیکھا کہ شاید بھابی دروازہ کھولنے جائیں۔ بیل دوسری بار بجی اور بھابی کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ صبا دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً وردہ تھی، اس کی چھٹی کا وقت بھی یہی تھا۔ صبا وردہ کا خیال آتے ہی تیز قدموں سے دروازے کی جانب چلنے لگی کہ اس کی تھکی ہاری بہن دھوپ میں کھڑی سڑ رہی ہوگی۔ انٹرنس ڈور سے مین گیٹ تک جاتے اسے غصہ آیا۔ ابا کوئی گیٹ کیپر کیوں نہیں رکھتے؟ اتنی گرمی میں بندہ گھر کے اندرونی حصے سے نکل کر صرف دروازہ کھولنے جائے۔ کون؟ اس نے احتیاطاً پوچھا۔ مما دروازہ کھولیں، آہت کی معصوم سی آواز ابھری۔ صبا نے 1 سیکنڈ میں دروازہ وا کیا۔ آہت، میرا بچہ! وہ اسے دیکھتی جھکی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس کے ساتھ تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ کس کے ساتھ آئے ہو؟ اس کے چہرے کو چوم کر پوچھا۔ مما میں بھی ہوں، نور عین کی حنیف سی آواز آئی۔ صبا نے گردن اٹھا کر دیکھا، ہادی نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور اسے لے کر خود سے لگایا۔ ہادی کو ہمیشہ کی طرح اگنور کیا۔ ہادی کو غصہ آیا۔ اندر جا کر محبت بھرے مظاہرے ہو سکتے ہیں، بہت گرمی ہے یہاں۔ صبا اسے نظر انداز کی، نور عین کو اٹھائے اور آہت کا ہاتھ پکڑے اندر آئی۔ گیٹ کھولو، گاڑی اندر کرنی ہے۔ خود کر لیں، نوکر نہیں لگی آپ کی۔ ہادی نے اس سرپری کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے گھر میں مہمان تھا، لیکن وہ بنا لحاظ کے سنا گئی تھی۔ پھر ہادی نے بھی گاڑی کو باہر ہی رہنے دیا اور اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ بچوں کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ بچوں کے شور پر بڑی بھابی کچن سے نکل کر وہاں آئیں۔ بچوں کو دیکھا اور پھر ہادی کو۔ تمہارا شوہر اور اس کے بچے؟ بھابی نے اسے دیکھا۔ ہادی کو سب نے شادی پر ہی دیکھا تھا، اس لیے بھابی نے کنفرم کیا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ آئیں، بیٹھیں۔ بھابی نے ہوش اخلاقی کے ریکارڈ توڑتے ہادی کو مخاطب کیا۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ شکریہ۔ بھابی نے اس قدر سنجیدگی پر پہلے اسے اور پھر صبا کو دیکھا جو بچوں میں لگی ہوئی تھی۔ صبا نور عین کے ایک ہاتھ پر لگے برنولے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا میرے چھوٹے بیبی کو؟ وہ اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ کیا لیں گے آپ؟ بھابی نے میزبانی کرنی چاہی۔ کچھ نہیں، شکریہ آپ کا۔ بھابی نے پھر صبا کو دیکھا۔ صبا سب سن رہی تھی۔ پھر اسے ہوش آیا کہ یہ اپنا گھر نہیں تھا جہاں وہ کئی دن ہادی سے بول چال بند رکھتی۔ وہ میکے میں تھی اور سامنے بڑی بھابی تھی۔ ان کے سامنے تو وہ کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی۔ بھابی، دراصل ہادی کو میرے ہاتھ کی بنی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے وہ باقیوں کو انکار کر دیتے ہیں۔ وہ مسکرائی اور پھر ہادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا لیں گے آپ؟ دوپہر کا کھانا تو نہیں کھایا ہوگا؟ میٹھے لہجے میں پوچھا۔ ہادی اس ڈرامے کو سمجھا تو نہیں، لیکن صبا کے ہاتھ کا کھانا کھائے تو جیسے عرصہ ہو چلا تھا، اور عرصے بعد یہ میٹھا لہجہ سننے کو ملا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی تلخی لمحوں میں اس کے ذہن سے ہٹی تھی۔ دل خوش فہم ہوا تھا۔ صبا کو اس کی پرواہ تھی۔ کچھ بھی تمہارے ہاتھ کا بنا ہو۔ بھابی نے یہ سن کر ناک سکوڑی۔ جیسے دنیا کا سب سے اچھا کھانا بناتی ہے۔
وہ سر جھٹکتی کچن میں آ گئیں۔ صبا نے بھابھی کو جاتے دیکھا تو سکھ بھری سانس لی۔ ہادی نے اسے غور سے دیکھا، وہ پوچھ کر پھر بچوں میں کی طرف متوجہ ہوئی اور ہادی کا دل جلا۔ بس پوچھنا تھا، کھلانا مقصد نہیں تھا۔ پھر بیل بجی۔ صبا اٹھی، نور عین ابھی بھی اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ احد آپ یہیں بیٹھو، میں دروازہ کھول کے آ رہی ہوں۔ نور عین کو اٹھائے وہ باہر چلی گئی۔ وردہ تھی، اس نے حیرت سے صبا اور اس کے بازوؤں میں موجود بچی کو دیکھا۔ بھائی کون خوش نصیب ہے یہ جو صبا فاروق کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وردہ نے ہنستے ہوئے بچی کو پیار کیا۔ یہ وردہ خالہ ہے اور وردہ خالہ یہ نور عین ہے۔ صبا نے دونوں کا تعارف کرایا۔ وردہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتی اندر جانے لگی۔ معجزہ ہے بھائی معجزہ، بھتیجوں بھانجوں کے کبھی قریب نہ پھٹکنے والی صبا شوہر کے بچوں کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہے۔ وردہ شرارتی انداز میں اسے چھیڑ رہی تھی۔ صبا نے گھور کر اسے دیکھا۔ بڑی بھابھی بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، بات تو سچ ہے۔ وردہ مسکرا رہی تھی اور چلتے چلتے نور عین سے بھی باتیں کر رہی تھی۔ مما وردہ خالہ تو بہت اچھی ہیں۔ نور عین کو بھی وردہ بہت پسند آئی تھی۔ ہاؤ سویٹ۔ وردہ نے خوش ہو کر اس کے گالوں کو چھوا۔ تم نے میری برائیاں کر رکھی تھیں کہ بچی ملنے کے بعد کہتی ہے آپ تو وہ نہیں ہیں بلکہ بہت اچھی ہیں۔ وردہ نے بہن کو حشمگین نگاہوں سے گھورا۔ ہاں اتنی تم اچھی، صبا نے چڑھایا۔ دراصل ان کی سگی خالائیں بچوں کے ساتھ تو اچھی تھیں لیکن میرے گلے کرتی تھیں ان کے سامنے، اس لیے دونوں کو ہی اپنی خالائیں نہیں پسند۔ صبا نے بہت ہلکی آواز میں اسے بتایا تاکہ نور عین نہ سنے۔ واقعات عورت ہو، جانے کتنی باتیں چھپائی ہوئی ہیں ہم سے۔ وردہ نے اسے مکہ جھاڑا۔ شرم تم سے بڑی ہوں۔ اس نے وردہ کو غصے سے دیکھا۔ پھر آگے پیچھے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ہادی کو دیکھ کر وردہ نے سلام کیا۔ ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وردہ احد کو دیکھ کر اس کے پاس گئی۔ وردہ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ صبا بہن کو ہدایت دیتے پھر چلی گئی۔ ہادی نے وردہ کو غور سے دیکھا۔ اس کی شکل صبا سے بہت ملتی تھی، یقیناً بہن تھی۔ وہ کب اپنے سسرال آیا تھا کہ اسے معلوم ہوتا، کیونکہ صبا کی بہن صبا جیسی مروت نہیں تھی، اس لیے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا تھا اور ایک دو باتیں بھی کر لی تھیں۔ پھر صبا نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ اماں ابا کو بتایا؟ وردہ نے اس کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ نہیں ابھی فون کرتی ہوں۔ اسے تو بٹھاؤ، خود کھا لو۔ وہ ہنسی۔ یہ نہیں بیٹھے گی، تم کھاؤ، میں ابا کو فون کر کے آتی ہوں۔ پھر اس نے ابا کو فون کر کے ہادی اور بچوں کا بتایا۔ ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں، ابا سنجیدہ لہجے میں کہہ کر کال کاٹ گئے۔ بڑی بھابھی بھی ٹیبل پر آ گئی تھیں۔ صبا تو بچوں میں لگی ہوئی تھی۔ وردہ ہنسی ضبط کیے بہن کی محبت ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ خود کم کھاتی، دونوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی، اور وہ دونوں، مجھے کہہ لینے دیں، وہ دونوں ماں کے جیسے بے مروت تھے۔ ان کے لیے بھی بس وہاں ان کی ماں ہی تھی جیسے، بس اسی سے باتیں کیے جا رہے تھے۔ ہادی یا وردہ مخاطب کر کے کوئی بات کرتے تو جواب ملتا، ورنہ انہیں پرواہ نہ تھی۔ اور جب بھابھی آ کر بیٹھیں تو صبا ایک دم سے ہادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی پلیٹ میں سالن ختم ہونے والا تھا۔ صبا نے ڈونگے سے بھر کر اس کی پلیٹ میں ایک چمچ ڈالا اور ایک مسکراہٹ اچھالی۔ ہادی نے اسے دیکھ کر دایاں ابرو اٹھایا۔ کیا واقعی؟ لیکن وہ صبا ہی کیا جو شرمندہ ہو؟ اور اس کی نظروں کو سمجھ کر بھی مسکراتی رہی۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ اماں ابا آ گئے تھے۔ وہ دونوں سنجیدہ سے ہادی سے ملے۔ ہادی نے بھی چہرے پر مسکراہٹ لانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پھر ابا کے اشارے پر وہ سب وہاں سے گم ہوئے۔ اس کا مطلب تھا ابا کو ہادی سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ صبا پہلے تو کھڑی رہی، پھر اماں کی آنکھیں دکھانے پر بچوں کو لیے کھسک آئی۔ کمال ہے، منانے مجھے آیا ہے اور خلوت اماں ابا کو چاہیے۔ وردہ کے منہ سے کہا نکلا، تم اتنی خبیث کیوں ہو؟ صبا نے ناک سکوڑی۔ پھر ابا اماں داماد کو لیے ڈرائنگ روم میں گئے۔ صبا چپ کر کے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ وردہ کی کوششوں پر اب بچے اس کے ساتھ بھی باتیں کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد گھر کے بچے بھی نیند سے اٹھ کر آ گئے تھے۔ دونوں بھابھیاں بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ گھر کی رونق بحال ہو چکی تھی۔ صبا سب سے بچوں کا تعارف کرا رہی تھی اور بچے ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن احد اور نور عین پھر بھی ماں کے پہلو سے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ صبا کا چہرہ کھل گیا تھا، اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ بھابھیاں بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھیں، اور بڑی بھابھی ہر بار اس کے پہلو میں بیٹھے بچوں کو بے یقینی سے دیکھتی۔ کیا واقعی صبا نے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے؟ بلکہ ان سے باتیں کر رہی تھی، انہیں چوم رہی تھی۔ میں تو خود حیران۔ بھابھی آپ تو کہتی تھیں کہ یہ بچوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، اور یہاں تو لاٹ ہی ختم نہیں ہو رہے۔ صبرین نے سرگوشی میں بڑی بھابھی سے پوچھا۔
میں تو خود حیران ہو رہی ہوں اور شوہر سے روٹ کر میکے آئی تھی اور اب اتنا اس سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے شوہر کی قدر آ گئی ہو کہ اس کے منانے سے پہلے ہی مان گئی۔ دوسری بھابھی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کہاں، وہ بھی اسے دیکھ کر نہال ہوا جا رہا تھا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو شکریہ کر کے انکار کر دیا، اور بیوی نے پوچھا تو کہتا ہے عرصہ ہوا تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا۔ لو، پھر روٹنے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ اتنی ہی محبت تھی تو۔ بھابھیاں اپنے اندازوں میں لگی ہوئی تھیں۔ صبا نظر بچا کر ڈرائنگ روم کے دروازے کو دیکھ لیتی۔ میٹنگ تو بہت لمبی ہوتی جا رہی تھی، پھر اتنی لمبی رہی کہ اس کے تینوں بھائی بھی گھر آ گئے۔ صبا کے ساتھ بیٹھے بچوں کو بس دیکھا تھا انہوں نے، بات کرنے کی زحمت نہیں کی کسی سے۔ اس نے بتایا تھا کہ ہادی اور اماں ابا باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ فریش ہونے چلے گئے۔ ان کے آنے سے پہلے اماں اسے بلانے آئیں کہ ابا بلا رہے تھے۔ صبا بچوں کو وردہ کے حوالے کرتی اندر آ گئی۔ دروازہ بند کر دو۔ اس کے اندر جاتے ہی ابا نے اسے مخاطب کیا۔ صبا نے مڑ کر دروازہ بند کیا۔ اس کے ابا کو احساس تھا کہ ان کی بیٹی کا ذاتی مسئلہ تھا، جسے پورے خاندان کے بیچ بیٹھ کر حل کرنا مناسب نہیں تھا۔ ابا نے اس کی ذاتی زندگی کو ذاتی ہی رہنے دیا۔ صبا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ابا کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ بند کمرے میں کیا باتیں ہوئی تھیں، لیکن ماحول کا تناؤ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ہولے سے گردن موڑ کر ہادی کو دیکھا، جس کے لب بھنچے ہوئے تھے اور ماتھے کی رگیں اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبا نے گردن واپس موڑ لی۔ کیسا انسان ہے، اپنی غلطیوں کے باوجود بھی اکڑ نہیں جاتی اس کی۔ صبا کو اس پر غصہ آیا۔ اماں ابا نے خاموشی سے یہ سب دیکھا۔ صبا بیٹا، ابا نے اسے مخاطب کیا۔ صبا فوراً ابا کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ابا، ہادی آپ کو لینے آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، جانا چاہتی ہیں کہ نہیں؟ ابا نے بغیر کسی تمہید کے مدعا بیان کیا۔ وہ خاموشی سے ابا کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ جس شخص سے آپ کو بیاہ رہا ہوں وہ کیسا ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں نے چھان بین نہیں کی، لیکن اب آپ اس کے گھر میں زندگی گزار رہی ہیں، اس گھر کی زندگی کو جانتی ہیں۔ کیا آپ کو اس گھر میں جانا ہے؟ ابا نے بہت واضح کر کے پوچھا تھا۔ نہیں ابا، مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ صبا نے گردن اٹھا کر پورے اعتماد سے ابا کو دیکھا۔ جو اس گھر میں گزار آئی ہوں، مزید نہیں گزارنی۔ دونوں باپ بیٹی واضح الفاظ میں اپنے نقطۂ نظر بیان کر رہے تھے۔ ہادی صبا کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس سے لگائی ہر امید ٹوٹی تھی، اور اماں نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ انہیں بیٹی کے ساتھ ہوئے ظلم کا احساس تھا اور دکھ بھی، لیکن جس طرح بیٹی نے کہہ دیا تھا کہ واپس نہیں جانا اور باپ نے بھی اسی کی ماننی تھی، تو کیا ان کی بیٹی کا گھر اجڑنے کو تھا؟ اماں نے صبا کو آنکھوں سے اشارے کیے کہ ایسے نہ کرو۔ وہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو کو نہیں جانتی تھی۔ ابا نے کہا تھا کہ اگر صبا نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو وہ اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ ان کے لیے بیٹی اہم تھی، دنیا اور دنیا داری نہیں۔ اور ہادی، اسے امید تھی کہ اس کی وہاں موجودگی صبا کو پگھلا دے گی، وہ روٹھی ہوئی ہوگی، وہ اسے منا لے گا، لیکن اس کے ساتھ آنے سے انکار نہیں کرے گی۔ کیا وہ سب کے سامنے اپنے شوہر کو شرمندہ کر سکتی تھی، جو اب تک اس کے ہر عیب کو چھپاتی آئی تھی؟ لیکن وہ صبا تھی غیر متوقع۔ اس نے واضح الفاظ میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہادی افسوس اور دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا دیا گیا تھا۔ صبا، مجھے اپنا آخری فیصلہ سناؤ۔ اب کہ ہادی بول اٹھا، صبا نے اپنا رخ اس کی طرف پھیرا۔ یہی ہے میرا آخری فیصلہ، مجھے آپ کے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ وہ بے لچک انداز میں بولی۔ تم ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا رہی ہو۔ ہاں، دیکھ لے میں کتنی بری ہوں۔ صبا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اماں نے شوہر کو اشارہ کیا کہ باہر چلیں، انہیں اکیلے میں بات کر لینے دیں۔ پہلے تو ابا نے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ آخر اماں نے اٹھ کر ان کا بازو پکڑ کر انہیں گھورا۔ ابا نے جواباً اماں کو گھورا، لیکن جیت اماں کی ہوئی۔ وہ دونوں باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ چھوٹے بچے ہیں کیا کہ ہر بات سمجھانی پڑے؟ میاں بیوی ہیں، اکیلے بات کرنے دیں انہیں۔ اماں نے شوہر کو غصہ دکھایا۔ میری بیٹی جب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بس بات ختم۔ ہاں، ایسے ہی بات ختم، اماں نے چڑھایا۔ کیا کوئی بچہ معصوم ہوگا جیسی معصومیت کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں؟ اماں کو ابا اس وقت ایک آنکھ نہیں بہا رہے تھے۔ دونوں ہی باپ بیٹی ایک جیسے ہیں، کوئی زمانے سے انوکھا ظلم نہیں ہوا آپ کی بیٹی پر۔ میری بھی بیٹی ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا گھر بسا رہے۔ ایسے شخص کے ساتھ جو اسے بیوی تسلیم ہی نہیں کرتا۔
ابا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. کیوں نہیں کرتا؟ بیوی تسلیم نہ کرتا تو اسے منانے آتا اور آپ کے ہاتھوں ایسی بے عزتی کرواتا. وہ ہماری بیٹی سے محبت کرتا ہے، ورنہ اتنی بے عزتی کے بعد وہ اب تک وہیں بیٹھے جان دے چکا ہوتا. جب سے آیا ہے بھگو کر اسے مارتے جا رہے ہیں. اماں بھی اب اپنا سارا غصہ نکال رہی تھی. بیٹی کی صلح کرواتے وہ دونوں آپس میں لگ گئے تھے. وہ قابل تھا اس بے عزتی کے لیے. میری بیٹی کے ساتھ ایسے سلوک روا رکھے اس نے لاوارث سمجھ رکھا تھا اسے. دامادوں کے ساتھ ایسے رویے نہیں رکھے جاتے. اماں ضج ہوئیں. وہ پرانے خیالات کی عورت تھیں کہ داماد جیسا بھی ہو اس کی عزت کرو، پھر بیٹیوں کو ہر صورت گھر بسانا ہے. لیکن صبا اور ابا اس گھر میں ہر روایات کو توڑا کرتے تھے. میں نے نہیں کہا تھا کہ تم گھر چھوڑ کر جاؤ، تم اپنی مرضی سے اس گھر کو چھوڑ کر آئی تھی. ہادی جو منانے آیا تھا وہ دراصل اس طرح سے بات کر رہا تھا. یہ نہیں میری غلطی ہے ساری. آپ جو محبوبہ کے گھر والوں کے لیے اتنے پوزیسو ہو گئے کہ بیوی تک کو سنا دیں، پھر میرے وہاں رہنے کا کیا جواز رہ جاتا؟ تم نے اپنی شادی کا جوڑا کیوں جلایا تھا؟ ہادی نے بات کا رخ پھیرا. پوچھنا یہ چاہتے ہوں گے کہ میری محبوبہ کی تصویریں کیوں جلائیں؟ صبا نے اسے دیکھتے ہوئے طنز کیا. بالکل، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میری محبوبہ کی تصویریں کیوں جلا کر آئی تھیں؟ وہ بھی جواباً اسی لہجے میں بولا. شکر کریں آپ وہاں نہیں تھے، ورنہ آپ کو بھی اسی آگ میں جھونک کر آتی. اس کے جواب پر تل ملائی. وہ اسے منانے آیا تھا لیکن باز پرس محبوبہ کی بابت کر رہا تھا. صبا تو سر تاپا چل اٹھی تھی. مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی صبا. ہادی کے لہجے میں افسوس درایا. توقع مجھے بھی نہیں تھی کہ دشمنوں کی وجہ سے مجھ سے باز پرس کریں گے اور اس پر آپ کو افسوس بھی نہیں ہوگا. خیر، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب نہیں ہوگا. صبا میں تمہیں لینے آیا ہوں. جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اسے بھول جاؤ. میں نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں. بھولنا مجھے نہیں آپ کو ہوگا. محبوبہ نہیں رہی اور اس وقت اس مری ہوئی عورت سے جڑے رشتے عزیز رکھنے ہیں کہ جیتی جاگتی بیوی. صبا، میں تمہیں صرف غلط بات پر ٹوک رہا تھا. وہ جب گھر میں مہمان بن کر آئی تھیں تو تمہیں ان کی عزت کرنی چاہیے تھی. صبا اس کی بات سن کر تلخی سے مسکرائی. وہ عزت کے قابل ہوتی تو ضرور کرتی. اور مہمان، وہ خود کو مالک اور مجھے ملازمہ سمجھ کر اس گھر میں آتی تھیں. پھر ایسے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا ضروری تھا. میں نے وہی کیا اور ایسے لوگوں کے لیے آپ نے ٹوکا نہیں تھا مجھے، بلکہ میری اوقات یاد دلائی تھی کہ وہ گھر اور وہ بچے میرے نہیں ہیں. تو جب میرے نہیں ہیں تو میں ان کے لیے کیوں قربانی دوں؟ یہی کہا تھا نا آپ نے کہ وہ بچے میرے نہیں ہیں. میں نے بھی اب مان لیا ہے کہ وہ بچے میرے نہیں ہیں. وہ آپ کی اور شہرین کی اولاد ہے. آپ یقیناً میرے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، ورنہ معلوم ہوتا کہ میں پرائی چیزوں اور رشتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی. میں 12 سال کی تھی جب ایک بار میرا بڑا بھتیجا میرے ہاتھوں سے گرا تھا. تب میری بھابھی نے مجھ پر بہت غصہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ان کی اولاد سے دور رہوں. وہ دن اور آج کا دن میں ان کی اولاد کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتی. پھر میں نے سب بچوں سے نگاہیں پھیر لیں کہ کہیں مجھ سے انہیں کوئی نقصان پہنچا تو ان کی مائیں مجھے نہ سنا دیں. میں نے بانجوں بھتیجوں سب کو اٹھانا چھوڑ دیا. وہ میرے لیے ممنوع ہو گئے تھے. اور آپ کے بچوں سے پتہ ہے کیوں اتنا اٹیچ ہوئی تھی؟ ہادی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. بولتے ہوئے اس کے لہجے میں نمی آنے لگی تھی. کیونکہ وہ اس بھری دنیا میں اتنے رشتوں کے باوجود بھی اکیلے تھے. ہر رشتے کے باوجود وہ سب سے محروم تھے. مجھے ان پر ترس آتا تھا. میں نے ہمدردی میں انہیں پالنا شروع کیا تھا. مجھے خود بھی نہیں یاد کہ کب میرے دل میں ان کے لیے یہ احساس بھرا کہ وہ میری اپنی اولاد ہیں. میں تو ان کے لیے سب بھول گئی تھی، اپنا آپ بھی، کہ شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے شوہر میسر نہیں تھا. مگر میں پھر بھی اس گھر کو نہیں چھوڑ پاتی تھی، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ میں چلی گئی تو میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. ہاں، میں ایسے ہی سوچتی تھی کہ میرے بچے، میری اولاد اور اولاد کے لیے ہر غم سہ لیا جاتا ہے، شوہر کی بے رخی بھی. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی بھی لگا دیں. پرائے بچے اپنے نہیں ہو سکتے. ان کے لیے دن رات تیاگنے کے باوجود بھی آپ کا ایسا حق قائم نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے لیے فیصلہ کریں کہ وہ کس سے ملیں اور کس سے نہیں. پھر آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ سے زیادہ ان پر ان کے خونی رشتوں کا جنہوں نے کبھی ایک بار بھی انہیں مڑ کر نہیں دیکھا تھا، ان کا حق آپ سے زیادہ ہے. تو ٹھیک ہے، پھر میں نے بھی مان لیا ہے کہ بچوں پر انہی کا حق ہے، کہ خون کا جو رشتہ ہے، اس ناطے میرا ان سے ہر رشتہ ختم ہوتا ہے. تو مجھے بتایا جائے کہ جن سے کوئی رشتہ ناطہ نہ ہو ان کے لیے اپنی ساری زندگی کیوں قربان کی جائے. آپ کی محبت تو ابھی ایک طرف، وہ تو میرے حصے میں کبھی آئی ہی نہیں. جو حصے میں آئی تو وہ ایسی تھی کہ کسی اور کی وجہ سے میرا دل دکھانے سے باز نہ آئی. اب مجھے صرف یہی بتایا جائے کہ میرا اس گھر میں جانے کا کیا جواز رہ جاتا ہے. ہادی درمیانی فاصلے کو ختم کر کے اس کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ تھاما. صبا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہوئی.
صبا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان باتوں سے تمہارا اتنا دل دکھے گا۔ اب میں ان باتوں پر جتنے بھی جواز پیش کروں بیکار ہے۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں مجھے تم سے پہلے محبت نہیں تھی، لیکن اب کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کون سا ثبوت دوں تو تم میری محبت کو مانو گی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی پہلی جیسی نہیں ہوگی۔ صبا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہادی، اب سب ختم، اور جب میں نے ختم کر دیا تو پھر مڑ کر نہیں دیکھتی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر بچے ان حالوں کو نہ پہنچتے تو آپ کبھی بھی مجھے لینے نہ آتے۔ آپ کے بچے ہی آپ کی مجبوری ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں محبت کے بغیر تو آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ نہیں سکتی۔ اس لیے آپ مجھ سے محبت کا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ اب بے معنی ہے۔ میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ہادی افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ صبا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جہاں تک رہی بچوں کی بات تو مجھے ان کے لیے بھی تمہاری ضرورت ہے، لیکن اپنے لیے بھی تمہاری ضرورت ہے، اور وہ صرف میرے بچے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ اس بات کے لیے اب بہت دیر ہو گئی ہے ہادی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو کیا ہم دونوں کی محبت بھی کافی نہیں ہے؟ صبا یہ سن کر تلخی سے سر جھٹک کر ہوں کیا اب تم اس بات سے بھی مکر جاؤ گی کہ مجھ سے محبت ہے؟ میں کیوں مکروں گی؟ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ صبا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہاں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ سے محبت نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ لیکن آپ سے محبت اس لیے ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، یعنی میرا شوہر کوئی بھی ہوتا، ہر عام لڑکی کی طرح مجھے بھی اس سے محبت ہو جاتی، تو مجھے آپ سے نہیں، اپنے شوہر سے محبت ہے۔ وہ گردن اکڑائی بولی، اور خوش قسمتی سے تمہارا شوہر میں ہی ہوں، اس لیے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ ہادی کو اس بات نے آگ لگا دی تھی کہ یعنی وہ کسی بھی XYZ سے محبت کر لیتی اگر وہ شوہر کے عہدے پر فائز ہوتا۔ ہادی کی ذات تو کہیں تھی ہی نہیں۔ جی، میری بدقسمتی کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ صبا زور دے کر بولی۔ یعنی تمہارے لیے میری ذات بے معنی ہے؟ ہادی بول اٹھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی بیوی ملتی جو اپنے شوہر کی اچھائی برائی سمیت اسے چاہنے کے بجائے دوسرے مردوں کی خوبیوں پر مر مٹتی؟ معاف کیجیے گا، دنیا میں ہر لڑکی آپ کی محبوبہ کی طرح نہیں ہوتی۔ اچھا لڑکا دیکھ کر اس سے محبت کر لے۔ کچھ لڑکیاں اپنے دلوں کو شوہر کے لیے بچا رکھتی ہیں کہ یہ جگہ انہی کو دیں گی، اور شوہر کے اچھے برا ہونے کے باوجود بھی انہی سے محبت کریں گی۔ ویسی لڑکیوں کی ایسی قسم اچھی تو نہیں ہے، لیکن کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں کہ بس شوہر سے محبت کریں گی۔ ہاؤ بورنگ! اب 18ویں صدی سے نکل آنا چاہیے کہ جہاں میرا پتی میرا دیوتا ہوا کرتا تھا، نہیں؟ صبا کی زبان! ہادی جو اسے منانے کے لیے نئی دلیلیں سوچ رہا تھا، اس کی باتوں پر افسوس اور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک جاؤ گی۔ جانا تو میں بھی نہیں چاہتی تھی اس حد تک، لیکن آپ نے مجبور کیا ہے مجھے۔ آپ کے لیے میرے اپنے شوہر سے محبت برائی ہے، تو میں نے بھی بس یہی بتایا ہے کہ میرے نزدیک یہ برائی نہیں ہے۔ صبا، تمہیں پتہ ہے کہ تم بولتے ہوئے حد پار کر جاتی ہو۔ اب میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، میری طرف سے جہاں بھی رہو۔ صبا نے لب بھینچ لیے۔ یہی ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس کی ایک بات سن نہیں پائے، اور میری کہیں باتیں آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ صبا، وہ مر چکی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ جیسے زچ ہو اٹھا تھا۔ پیچھا تو اس نے میرا نہیں چھوڑا، مر ضرور گئی ہے، لیکن گھر بھی اس کا، شوہر بھی اس کا، بچے بھی اس کے، اور اس کے جو رشتہ دار آئیں تو وہ بھی اسی کی طرح ہر شے کے مالک حقدار۔ مجھے بتائیں میرا کیا ہے؟ میری زندگی کیوں خراب کی تھی آپ نے؟ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی تو خواب تھے، ایک گھر کے جہاں کی ہر شے میری ہوتی، جہاں بلا شرکت غیر میں ہی مالک ہوتی۔ وہ بولتے بولتے چپ کر گئی اور پلکیں جھپک کر آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ آپ جا سکتے ہیں، آپ کو بھی مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا، اور مجھے بھی۔ بہتر یہی ہوگا کہ اس کہانی کو اب یہیں ختم کر دیا جائے۔ خود پر قابو رکھ کر وہ دو ٹوک بولی۔ ہادی نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور کچھ کہنے کو لب وا کیے، لیکن پھر لب بھینچ لیے۔ دونوں ہی بلا کے انا پرست تھے، اور بحیثیت مرد ہادی کی انا تو اور ہی زیادہ بلند تھی، وہ بھی تب کہ جب شادی کے 3 سالوں کی کوتاہیوں پر بیوی نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اور اب اس کا انا دکھانا ہادی کے لیے دھچکا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جب وہ ہاتھ بڑھائے تو وہ اسے تھامے۔ اب تک اسے معاف کرتی آئی تھی تو اب بھی اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن صبا نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ہادی سے رخ پھیرے کھڑی رہی تھی۔ ہادی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، لیکن جب صبا نے رخ پھیرے ہی رہی تو پھر بنا کچھ کہے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ صبا نے دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ یہ اس کا شوہر تھا، وہ آگے بڑھ کر اسے منا سکتا تھا، اتنا تو اس کا بھی حق تھا کہ وہ اس سے روٹتی، لیکن دونوں ہی انا پرست تھے۔ اب جب صبا انکار کر چکی تھی تو اس نے بھی آگے بڑھ کر نہیں روکا تھا۔ سامنے وردہ اور بچے کھیل رہے تھے۔ مما سے تو مل لیے، چلیں اب گھر چلیں۔
اس نے بچوں کے نزدیک جا کر کہا۔ پیچھے سے صبا بھی آ گئی تھی۔ وردہ نے اسے دیکھ کر اشاروں میں پوچھا، چل کیا رہا تھا؟ وردہ نے اسے دیکھ کر اشاروں میں پوچھا، چل کیا رہا تھا؟ صبا نے نفی میں سر ہلایا، کچھ نہیں، ابھی تو آئے ہیں بابا۔ احد جانے کا سن کر سراسیمہ سا ہو گیا۔ میں مما کے پاس رہوں گی۔ نور عین نے رونی صورت کے ساتھ باپ کو دیکھا۔ صبا وہیں کھڑی سب سن رہی تھی۔ احد اسے دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مما آپ بھی چل رہے، آپ گھر کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ میں بھی نہیں جا رہا۔ پھر بابا جب مما آئیں گی میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا۔ احد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باپ کو مخاطب کیا۔ ہادی نے نیچے کھڑی نور عین کو اٹھایا، چلو احد گھر چلیں، اور مڑ کر اپنا ہاتھ احد کی طرف بڑھایا۔ وہ صبا کو چپکا، نہیں مما۔ صبا نے دل کو مضبوط کیا، احد بابا کے ساتھ جاؤ۔ وہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا۔ صبا کا دل بڑھنے لگا۔ وہ وردہ ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ صبا نے جھک کر احد کو اٹھایا اور اسے گلے لگا کر چوما اور اسے لیے ہادی کے قریب آئی۔ احد رونے لگ گیا۔ اسے روتے دیکھ کر نور عین بھی رونے لگ گئی۔ صبا کی تو جان پر بن آئی تھی۔ ہادی بھی انہیں چپ کرا رہا تھا اور صبا بھی۔ وہ دونوں بنا کچھ سنے رونے میں لگے ہوئے تھے۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر سب وہاں جمع ہو گئے تھے۔ صبا نے سب کو آتے دیکھ کر رخ پھیر لیا تھا۔ عجیب تماشا سا لگ گیا تھا۔ پھر ہادی نے ان کے رونے کے باوجود بھی قدم باہر کو بڑھائے۔ صبا نے بھی اس کی تقلید کی۔ مما مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ نور عین اور احد اونچی آواز میں روتے ہوئے بول رہے تھے۔ سب دم سادے اس سب کو دیکھ رہے تھے۔ اماں ابا نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیا کر سکتے تھے، اور جب وہ گیٹ کے قریب پہنچے تو نور عین ہادی کے بازوؤں میں جھول گئی۔ نور عین! ہادی نے ایک دم رک کر اسے دیکھا۔ صبا ڈر کر اس کے پاس گئی اور احد کو نیچے اتار دیا۔ نور عین مما کی جان! صبا نے اس کے چہرے کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبا نے اسے ہادی سے لے کر اپنی بازوؤں میں لے لیا۔ نور عین میری پیاری بیٹی، اٹھو جان، کیا ہوا میرے بچے کو؟ صبا اسے ہلا جلا رہی تھی۔ نور عین کے بازو ڈھیلے ہو کر نیچے کو لٹک گئے تھے۔ صبا کی چیخ بلند ہوئی، وہ اسے لیے زمین پر بیٹھ گئی۔ ہادی بھی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ صبا کی چیخ سن کر سب وہاں آ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ اماں نے پھولی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ صبا نور عین کو آوازیں لگاتے اب رونے لگی تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر نور عین کو چیک کیا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ صبا اسے خود سے لگا کے چوم رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کے بچے تو ہمیشہ صحت مند رہے تھے، ایسی نوبت تو کبھی نہیں آئی تھی۔ پھر صبا اسے گود میں لیے کھڑی ہوگی اور اندر جانے لگی کہ ایک دم اسے احد کا خیال آیا۔ احد کہاں ہے ہادی؟ اس نے اتنے لوگوں کے بیچ میں اسے ڈھونڈا۔ ہادی نے اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ پھر صبا کی نگاہ پڑی، وہ دیوار سے لگ کر بیٹھا رو رہا تھا۔ صبا کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ احد! اس نے آواز لگائی۔ ہادی بھاگ کر بیٹے کے پاس گیا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم اسے لے کر اندر چلو، میں احد کو لے کر آ رہی ہوں، وردہ نے تسلی دی۔ صبا نے سر انکار میں ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ پھر خود ہی اس کے پاس آئی۔ آؤ میرا بچہ، اندر چلو۔ صبا کی بات سن کر وہ آنکھیں پونچھتا اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق نور عین ایک تو ابھی بیماری سے اٹھی تھی، جسم میں کمزوری تھی، دوسرا وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر چند ہدایات کے بعد ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ صبا بار بار جھک کر کبھی اس کا ماتھا چومتی، کبھی گال، اور احد صبا کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ باقی سب تو باہر چلے گئے تھے کمرے میں۔ وردہ، اماں ابا اور ہادی رہ گئے تھے۔ اس کے گھر والوں کے لیے آج ناقابل یقین منظر تھا کہ صبا بچوں کے لیے یوں رو رہی تھی اور بچے بھی اس کے لیے رو رہے تھے۔ اماں تو حیرت سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جس سے اس وقت سوائے ان بچوں کے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ پھر ابا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ صبا نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور سوچ سے مسکرا دی۔ صبا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں باہر ہوں، وردہ نے کہا۔ صبا نے سر ہلایا۔ اب اماں رہ گئی تھیں۔ مما، میری مما، مما! نور عین کی غنودگی بھری آواز ابھری۔ میں یہی ہوں میرا بچہ۔ صبا نے جھک کر اسے پیار کیا۔ اماں نے ایک نظر داماد کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹی کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ بیڈ کی ایک جانب صبا اور اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا احد اور دوسری جانب ہادی نور عین کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ صبا، پریشان نہ ہو بچے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، اپنی حالت دیکھو، چند گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گئی ہو۔ ظاہری بات ہے اماں کو اپنی اولاد کی لگنی تھی جو حال سے بے حال لگ رہی تھی، بلکہ نیم دیوانے سی۔ اماں، میرے بچے تو بہت کم بیمار ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کا خیال رکھتی ہوں، ایسے حالوں میں تو کبھی نہیں پہنچے۔ وہ بولتے ہوئے پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ صبا بس کرو بچے، اب ٹھیک ہے تمہاری بیٹی۔
اماں نے اسے تسلی دی اور پھر داماد کو دیکھا جو ویسے ہی بیٹھا تھا. انہیں غصہ آیا. کیسا بندہ تھا, روتی بیوی کو چپ نہیں کرا رہا تھا. پھر سوچا شاید اکیلے میں ایک دوسرے کو تسلی دیں. پھر وہ بنا کچھ کہے چلی گئیں. نور عین سے رخ موڑ کر صبا نے احد کو گود میں لیا. پھر اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی, اسے یقین دلاتی رہی کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا. ہادی اس دوران خاموش ہی رہا تھا. پھر احد بھی اس کی گود میں سو گیا تھا. نور عین تو ویسے بھی سو گئی تھی. اب دونوں بچے نیند کی وادیوں میں گم تھے. صبا نے احد کو گود سے نکال کر بیڈ پر لٹایا اور خود آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتر آئی. پھر جا کر منہ دھوئے. آنکھیں جل رہی تھیں. آج کا تقریباً دن تو وہ وقفے سے روتی رہی تھی. اب رو رو کر اسے چکر آ رہے تھے. چہرہ خشک کر کے وہ صوفے پر آ بیٹھی. ہادی نے اب فرصت سے اسے دیکھا. رویا رویا چہرہ اور ویران سی آنکھیں. بچے کیسے سنبھلیں گے؟ اسے دیکھ کر ہادی نے سوال کیا. صبا نے چونک کر اسے دیکھا. پتہ نہیں, ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھے. میں ایسی حالت میں نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں. اس کی آواز رونے سے باری ہو رہی تھی. ہادی نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب جا کر بیٹھا. وہ بیڈ پر سوئے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی. ہادی نے تسلی کے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور خود سے لگا لیا. اس کی آنکھیں پھر بہنے لگیں. میں آج بہت ڈر گئی تھی. میں تو صحیح سلامت انہیں چھوڑ آئی تھی. ان حالوں کو کیسے پہنچے؟ ہادی اس کی بات سن کر تلخی سے ہنسا. صحیح سلامت اس لیے تھے کہ تم تھی ان کے ساتھ. تم بھی جانتی ہو تمہارے سوا اور کسی سے اٹیچ نہیں ہیں. صبا نے سن کر سر ہلایا. پھر دوبارہ ان کے بیچ خاموشی چھا گئی. کچھ دن تک بچوں کو میرے ساتھ رہنے دیں اگر میرا اعتبار کر سکیں. وہ بولتے ہوئے پیچھے کو ہو کر بیٹھی. ہادی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا. وہ ان کی ماں تھی لیکن ایک بات کی وجہ سے ہر حق سے دستبردار ہو گئی تھی. تمہارا ہی اعتبار ہے بس. صبا نے نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں. مجھے کچھ وقت دیں کہ میں بچوں کو یہ سمجھا سکوں کہ میں ان کی ماں نہیں ہوں. میں چاہتی ہوں کہ یہ سب سن کر ان کی ذہنی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئے. مجھے کچھ وقت دیں. ہادی کو افسوس ہوا. وہی مرغے کی ایک ٹانگ تھی. بچوں کی یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کہ وہ تمہاری یعنی اپنی ماں کی جدائی نہ سہ سکیں. ہادی نے اسے جتایا. یہی تو انہیں بتانا ہے کہ میں ان کی ماں نہیں ہوں. صبا کا فیصلہ بھی واضح تھا. پھر دوبارہ ان کے بیچ خاموشی آ گئی تھی. وردہ نے اندر آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی. دونوں نے منع کر دیا تھا لیکن اماں نے وردہ کے ہاتھ کھانے کی ٹرے کمرے میں ہی بھجوا دی تھی. دونوں نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا. پھر بہت دیر بعد ہادی فیصلہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے بچے کچھ دن تمہارے ساتھ رہ لیں گے. میں لینے آؤں گا پھر بعد میں. لیکن یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے کہ تم انہیں یہ بات بتاؤ کہ تم ان کی ماں نہیں ہو. صبا نے گھڑی پر نظر ڈالی. رات کے 10:30 بج رہے تھے. وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی. بیٹھی رہو. دروازے تک جا کر سی آف کرو گی؟ ہادی نے طنز کا تیر اچھالا. نہیں, باہر کا دروازہ بند کروں گی. صبا نے سادگی سے جواب دیا. ہادی نے چہرہ پھیر کر منہ بگاڑا. دروازہ بند کروں گی. سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے. ڈرائنگ روم میں اماں, وردہ اور بڑے بھائی تھے. ہادی ان سب کو دیکھ کر رکا اور مشترکہ الوداعی سلام کیا. بڑے بھائی اسے دیکھ کر غصے سے اٹھے اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ اماں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور بیٹے کے بازوؤں کو تقریباً دبوچ لیا. بڑے بھائی نے مڑ کر اماں کو دیکھا. تمہارے ابا اسے بہت سنا چکے ہیں. پلیز تم کچھ نہ کہنا. اماں نے سرگوشی میں التجا کی. ہادی نے اس کے بھائی کے تیور دیکھے جیسے وہ لڑنا چاہتا تھا. پھر اماں کی سرگوشی کے بعد بس 1-2 باتیں کی تھیں. صبا ڈرتی رہی یہیں پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے لیکن بحث بچت رہی. وہ دونوں خاموشی سے باہر آ گئے تھے. ہادی کی گاڑی گھر سے باہر کھڑی تھی. صبا کو یاد آیا کہ اس نے جو انکار کیا تھا تو ہادی نے بھی گاڑی باہر ہی رہنے دی تھی. آہستہ قدموں سے چلتے انہوں نے لان عبور کیا. مین گیٹ پر پہنچ کر دونوں رکے. اللہ حافظ. صبا کے لب ہلے. ہادی نے بس نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا لیکن زبان ہلانے کی زحمت نہ کی. صبا کو غصہ آیا اور وہ لب بھینچے مڑی. جائے دفع ہو جائے وہ. صبا ابھی 2 قدم آگے چلی تھی کہ ہادی کی آواز نے روکا. جہاں تک مجھے یاد ہے تم دروازہ بند کرنے آئی تھی. اب ایسے ہی چلی جاؤ گی؟ صبا نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی. یہ پتہ نہیں لمحوں میں غصے کا گراف کیوں اتنا بڑھ گیا تھا. ہادی صبا کو کیا پتہ اس سے اب غصہ کیوں آیا تھا. اور جب ایک لمبی گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ نظر اوپری منزل پر سے
انہیں دیکھتی ہی بڑی بھابھی پر پڑی۔ بھابھی فوراً کھڑکی سے پرے ہوئیں اور صبا نے بھی دوبارہ نظر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا۔ وہ ہادی کی جانب مڑی۔ بڑی بھابھی یقیناً اس کی جاسوسی کر رہی تھیں اور پھر یہ معلومات صبح اٹھ کر وہ دیورانیوں کو دیتی اور پھر خاندان میں صبا اور اس کے شوہر کی نہیں بنتی بلکہ اس کا شوہر سے منہ نہیں لگاتا۔ صبا نے لمحوں میں سارے جوڑ توڑ کیے۔ ہادی اس کی خود پر ٹکی پرسوچ نظروں سے حیران ہوا۔ کچھ ہوا ہے؟ صبا مسکراتے ہوئے اس تک گئی۔ اسے پتا تھا بڑی بھابھی اب دوبارہ کھڑکی سے چپکی انہیں ہی دیکھ رہی تھی اور پھر صبا ہادی کے بالکل قریب جا کر رکی۔ ہادی نے ابرو اٹھا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ صبا نے دونوں ایڑیاں اٹھائیں اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے دائیں گال کو چھوا اور پیچھے ہو کر ایڑیاں زمین سے ٹکائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ تھوک نکلتے مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر چکی تھی۔ ہادی تو بس اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے کھڑا تھا۔ پھر اس کی بات سن کر جیسے ہوش میں آیا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا سویٹ ہارٹ۔ وہ ہنسا۔ پتہ نہیں کیوں صبا کا دل دگ دگ کر رہا تھا۔ یہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو دکھاوے کے لیے کر رہی تھی، پھر وہ ناراض بھی تو تھا۔ یہ صبا کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اف صبا، کیا کر دیا تم نے؟ اس نے خود کو کوسا اور پھر پیچھے ہونا چاہا۔ بس بہت ہوا ملاپ۔ لیکن ہادی نے ہنستے ہوئے اسے مزید قریب کیا اور پھر ذرا سا پیچھے ہو کر اس کی اڑی رنگت والے چہرے کو دیکھا اور اس کے دائیں گال پر جھکا۔ تم صحیح کہتی ہو، بدلہ لینے میں بہت سکون ہے۔ صبا کو اس کی ہنسی اپنے کان میں سنائی دی۔ اور ہاں، بڑی بھابھی کا بھی شکریہ ادا کرنا، ان کا الوداع کرنا مجھے پسند آیا۔ صبا جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کو پتا تھا کہ بڑی بھابھی کے دیکھنے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ ہادی اس کے اڑے حواس کو دیکھ کر مزید ہنسا۔ پھر ہادی چلا گیا اور صبا کانپتی ٹانگوں سے دروازہ بند کرتی مڑی۔ اسے بھابھی کی جاسوسی بھول گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ قدم کہیں رکھتی، پڑتا کہیں۔ اس کے حقیقتاً حواس اڑے ہوئے تھے۔ دایاں گال جل رہا تھا اور پھر کیونکہ صبا بی بی کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ حواس بھی سلامت نہیں تھے تو وہ انٹرنس ڈور کی بجائے دیوار کے اندر جانے لگی تھی کہ پوری کی پوری ٹھا کے ساتھ دیوار میں جا لگی تھی۔ ماتھے کی ہڈی اور ناک کی ہڈی۔ اف آہ! اس کی صدا بلند ہوئی۔ اوئی اماں! ہائے میرا منہ، میری ناک، میرا ماتھا! ہائے اماں! اللہ! اس ٹکراؤ نے اس کے حواس واپس کر دیے تھے۔ اللہ پوچھے آپ سے بڑی بھابھی، آج آپ کی وجہ سے دیوار میں چنی جاتی اور انارکلی بن جاتی۔ ہائے بھابھی! دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے وہ بولی جا رہی تھی۔ کمینہ ہادی، بدتمیز انسان، فسادی انسان۔ پھر 5 منٹ بعد وہ ماتھے کو سہلاتی انٹرنس ڈور سے اندر چلی گئی۔ پورے گھر میں بچوں کا شور تھا۔ صبا نے احد و نور عین کو بھی بہنوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگا دیا تھا۔ بچوں کی آوازیں خوشی کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ صبا کی دونوں بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ اماں، آپ سمجھیں وہ میری اپنی ہی اولاد ہے، آپ کی صبا کی اولاد۔ آپ کو بھی میری اولاد دیکھنے کا بہت شوق تھا نا؟ لیں، دو آ گئیں۔ اس کی بہنیں ہنسی۔ جو میری اولاد کی محبت کا حصہ ہے نا آپ کے دل میں، اس میں انہیں فٹ کر دیں۔ اماں نے آنکھوں کو حرکت دے کر ماتھے پر آئے بل ختم کرنے چاہے۔ دیکھو صبا، اچھی بات ہے کہ تم ان سے محبت کرتی ہو، لیکن پرائی اولاد پرائی ہی رہتی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں تم ان کے لیے جان دینے پر بھی تیار ہو، لیکن ذرا بریک پر پاؤں رکھ بچے، غیر کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں اٹھا کر کہیں پھینک دوں؟ نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، لیکن ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہو۔ یار اماں، وہ میرے لیے اپنی ہی اولاد ہے، ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ، اور ویسے بھی وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کہ میں۔ وہ اپنے ننیال میں اب کسی سے بات نہیں کرتی کیونکہ وہ بچوں کے سامنے میری برائیاں کرتے ہیں۔ وہ میرے لیے اتنے پوزیسو ہیں کہ یہ پورا ماہ جو میں یہاں رہی، احد ہادی سے ناراض رہا کیونکہ ہادی کا اور میرا جھگڑا احد نے سن لیا تھا۔ اس نے باپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی ماں سے معافی مانگے ورنہ وہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ واہ صبا، کیا بچے ہیں! جتنے شکل سے پیارے ہیں اتنے دل سے۔ تمہاری بیٹی تو کشمیری سیب ہے یار۔ اور بیٹا سنو، میں سوچ رہی ہوں کہ تم اور میں آپس میں بچوں کے رشتے کر لیں گے۔ وردہ شرارتی انداز میں بولی۔ اماں نے گور کر وردہ کو دیکھا۔ 1 منٹ صبا، ہادی کا سابقہ سسرال تمہارے گھر کیوں آتا تھا؟ تم نے تو کہا تھا کہ دشمنی تھی۔ غنا نے پوائنٹ اٹھایا۔ آپ اس بات کو رہنے دیں اماں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اماں کو پر امید نظروں سے دیکھا۔ اماں نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہنے لگی تھیں کہ اس کی بھابھیوں نے ہال میں جھانکا۔ اماں خاموش ہو گئی۔ پھر سب باتیں کرنے لگے۔ صبا بچوں کو دیکھنے کے لیے اٹھنے لگی تو بڑی بھابھی نے اسے روکا۔ صبا، تم جب ہادی سے رشتہ ختم کر رہی ہو تو اس کی اولاد کو کیوں
یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں ہادی سے اپنا تعلق ختم کر رہی ہوں؟ رات نظارہ دیکھ تو لیا تھا آپ نے، پھر اب یہ جاسوسی کیوں؟ صبا نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ بڑی بھابھی کا منہ پھک ہوا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ صبا کو ان کی جاسوسی کا علم تھا، اور تھا بھی تو یہ بتانے والی بات تھی۔ کون سا نظارہ؟ بڑی آپی نے آگے ہو کر پوچھا۔ سب صبا کو دیکھنے لگی۔ بھائی میں اپنے شوہر کو الوداع کر رہی تھی اور یہ اوپر کھڑی مسلسل جاسوسی کر رہی تھی۔ ہادی نے انہیں دیکھ لیا تھا، انہیں بہت برا لگا تھا۔ کہتے تمہاری بھابھی تو بہت بے شرم ہے، پرائیویسی کا مطلب بھی نہیں سمجھتی۔ یہ تو ہادی نے آج مجھے صبح کال کر کے بتایا، ورنہ میں رات ہی آپ سے پوچھ لیتی۔ وہ کہتے اسی وجہ سے میں تم سے اچھی طرح سے نہیں مل سکا کہ تمہاری بھابھی بے شرموں کی طرح دیکھی جا رہی تھی۔ صبا نے رات کی ٹکر کا اپنی طرف سے بھرپور بدلہ لیا تھا، لیکن اس کی بہنوں کے بلند ہوتے قہقہوں اور بھابھیوں کی دبی ہنسی نے اسے احساس دلایا کہ وہ کیا بول چکی تھی۔ اماں بیٹی کو دیکھتی دبی ہنسی ہنستے باہر چلی گئیں۔ لڑکیوں کی آپس کی باتیں تھیں، باقی تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں، لیکن بڑی بھابھی کا منہ لال ہو چکا تھا۔ بی بی اور ملاپ کے لیے رہ کیا گیا تھا؟ پھر سب کے قہقہے تھے۔ صبا بوکھلائی ہوئی سی باہر آ گئی تھی۔ اف اللہ، کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اف ہادی، آپ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ سب ہنس رہے ہیں اور یہ بڑی بھابھی۔ وہ جلتے بنتے بچوں کے پاس جانے لگی۔ صبا نور عین کو کچن میں بٹھا کے کمرے سے اپنا موبائل لینے آئی تھی۔ جب وہ واپس گئی تو بڑی بھابھی نور عین کا بازو پکڑے اسے جھنجھوڑ کر سنائی جا رہی تھی۔ نور عین خوف سے ان کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ صبا لپک کر ان کے پاس گئی اور جھٹکے سے ان کی گرفت سے اسے چھڑایا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بچوں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ بیوی، ان آفتوں کو جو ہمارے سر پر لاد دیا ہے تو انہیں تمیز بھی سکھا دیتی۔ کیا کر دیا ہے اس نے میرے واسطے کو دھکا دیا تو وہ گر گیا۔ پہلے تم نے اسے گرایا، اب یہ تمہارے سوتیلے بچے بھی۔ بھابھی، وہ ضبط ہو کر چیخ اٹھی، کس قسم کی عورت ہیں آپ؟ کبھی تو سوچ سمجھ لیا کریں، بچے ہیں آپس میں کھیلتے ہیں تو کھیل میں چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن نہیں، آپ کو تو ہر بات میں دشمنی تلاش کرنی ہے۔ اور کیا کہا آپ کے سر لاد دیا ہے؟ یہ صرف میرے باپ کا گھر نہیں ہے، میرا اپنا بھی ہے، شاید آپ کو یاد نہیں رہا۔ پھر نور عین کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ احد ابھی وہیں تھا۔ صبا خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ احد نور عین کے سامنے تو مسکرانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نور عین نے بھائی کے کان میں گھس کر اسے پوری رپورٹ دی تھی، اور پھر وہ واقعی صبا کے بچے تھے، یہ انہوں نے رات کے ڈنر میں ثابت کر دیا تھا۔ جب سب ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے تو احد نے نانا کو مخاطب کیا، نانا جی، ہم لوگ گھر کب جائیں گے؟ آپ ہماری ٹکٹس بک کروا دیں۔ اس کی ننھی آواز نے قریب بیٹھے لوگوں کو ہی متوجہ کیا تھا۔ کیوں بیٹا، گھر کیوں جانا ہے؟ صبا نے حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ اس سے کیوں نہیں کہا تھا کہ گھر جانا ہے؟ بیٹا کیوں جانا ہے؟ آپ کو یہاں مزہ نہیں آ رہا؟ اس کے ابا نے اس کے بچوں کو بنا کچھ کہے اس کی اولاد مانا تھا۔ اب بھی وہ شفقت سے احد کو دیکھ کر مسکرائے۔ نانا جی، اپنے گھر میں زیادہ مزہ آتا ہے، یہاں تو کھیلنے پر سب ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ صبا نے احد کو آنکھیں دکھانی چاہیے، لیکن اس نے اپنا رخ نانا کی طرف کیے رکھا۔ سب کون؟ ابا سمیت اماں اور وردہ بھی چونکے۔ واسے کی مما نے آج نور عین کو مارا اور ڈانٹا، پھر مما کی انسلٹ بھی کی۔ فسادی ماں کی فسادی اولاد، بڑی بھابھی شوق سے بڑبڑائیں۔ سب کی گردنیں بڑی بھابھی کی طرف مڑی، پھر جواباً اماں اور بڑے بھائی بڑی بھابھی کی کرتے رہے۔ صبا تو افسوس سے سر جھکائے رہی، لیکن احد اور نور عین اب مزے سے اپنی پلیٹ سے کھانا کھاتے رہے۔ ہونے کو جو ہونا تھا ہو گیا تھا، لیکن ساری رات صبا سوئی نہیں تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے چھوٹے بچے اسے بچانے کے لیے گھریلو سیاست میں گھسیٹ رہے تھے۔ یہ اچھا نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں رکھتی انہیں تو اس کی بہت کوششوں کے باوجود بھی یہ ہو کر رہنا تھا۔ بڑی بھابھی صرف اس سے نہیں، ان بچوں سے بھی دشمنی پال بیٹھی تھی، اور وہ جب کچھ کرتی بچوں نے لازمی اس کے لیے کچھ کرنا تھا۔ وہ ساری رات سوچ بچار کرتی رہی، تانے بانے بنتی رہی، پھر اگلے دن ابا کے پاس جا پہنچی۔ ابا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ ابا نے اینک کو نیچے کر کے اسے دیکھا۔ اماں جو الماری سے کچھ نکال رہی تھی، مڑ کر بیٹی کی پشت کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر ابا کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں نے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کو دوبارہ الماری میں رکھا اور پھر ابا کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے کہا تھا کہ اس سے رشتہ ختم؟ ابا تھے تو کیسے ایک جملے میں مان جاتے؟ جی ابا، تب غصے میں تھی۔ پھر بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، یہاں اپنے ساتھ رکھتی انہیں، لیکن بڑی بھابھی کا پتہ ہے آپ کو، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کسی بھی قسم کی گھریلو سیاست میں رگڑے جائیں۔ تو پرائے بچوں کے لیے تم اس جہنم میں جانا چاہتی ہو؟ اماں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ یہ وہ اماں تھی جو یہ چاہتی تھیں کہ صبا
ہنسی خوشی اپنے گھر چلی جائے، لیکن وہ تو اپنے لیے نہیں ان بچوں کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اماں پرائے نہیں ہیں، میرے اپنے بچے ہیں، اور جہنم نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے بہت مسئلے رنگ ہیں، لیکن بڑی بھابھی جیسی ہنسی نہیں ہے وہاں۔ اگر اپنی بھابھی کی وجہ سے جانا چاہتی ہو تو میں گھر میں دیوار ڈلوا دیتا ہوں، تمہیں اب کسی بھی چیز کے لیے خود کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے صدمے سے مڑ کر شوہر کو دیکھا۔ دیوار نہیں ابا پلیز، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کبھی اس گھر کا بٹوارا ہو، پلیز۔ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں الگ گھر لے کر دیتا ہوں، وہاں رہو، چاہو تو بچے بھی ساتھ رکھو۔ صبا نے ایک دم نفی میں سر ہلایا۔ ابا تو اسے گھیرتے ہی جا رہے تھے۔ نہیں ابا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بوکھلائی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اب وہ تمہاری قدر کرے گا؟ میں اس شخص کے ہاتھ دوبارہ اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا۔ ابا وہ کرے گا، وہ آہستگی سے بولی۔ صبا بچے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اماں نے بھی اب کی سنجیدگی سے اسے نصیحت کی۔ اماں میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر وہ میرا اپنا گھر ہے، میں اتنا حوصلہ نہیں پاتی کہ اس رشتے کو ختم کروں۔ پھر وہ کتنی دیر ابا کے سوالوں کے جواب دیتی رہی، بالآخر ابا مان گئے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم لاوارث نہیں ہو، اور ٹھکانہ یہ گھر تمہارے لیے بھی ہے، اور اب اگر کبھی اس نے تمہیں اتنی تکلیف دی کہ تم گھر چھوڑ کر یہاں آؤ تو یہ سوچ لینا کہ میں پھر اس رشتے کو کبھی جڑنے نہیں دوں گا۔ مجھے نہیں پسند کہ ہر آئے دن تم روٹ کر میکے آؤ لاکھ بار آؤ، لیکن پھر فیصلے کے ساتھ آنا۔ یہ بات میں نے اسے بھی سمجھا دی ہے، اور وہ سن کر ہر بار یقین دلاتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کون؟ کس سے؟ ہادی کو؟ وہ چونکی۔ ہاں، تمہارا شوہر ہر آئے دن فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بھیج دیں۔ صبا نے پوری آنکھیں کھول کر ابا کو دیکھا۔ پھر خود لینے کیوں نہیں آیا؟ اسے غصہ آیا۔ جو تمہارے ابا اس کے ساتھ کر چکے ہیں اس کے بعد آتا بھی کیسے؟ اماں چمک کر بولی۔ تو اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، تم باپ ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا کہ بیٹیوں کو تکلیف دینے والے کو زندہ زمین میں گاڑنے کا دل کرتا ہے۔ میں نے تو پھر بھی زبانی کلامی کہا ہے اسے۔ ابا کا غصہ بھی پھر سے عود آیا تھا۔ ٹھیک ہے ابا، اب اتنی بھی کوئی تکلیف نہیں دی، بہت اچھا بھی ہے وہ، آپ اس سے ناراضگی ختم کر دیں۔ اماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خود ان کے سامنے بیٹھ کر اس کی شان میں اتنے قصیدے پڑھے تھے، اور ابا کا کہا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ابا نے غور سے بیٹی کے چہرے کو دیکھا، وہ جزبز ہوئی۔ ٹھیک ہے میں کل کی ٹکٹس کروا دیتا ہوں۔ ابا ہولے سے مسکائے تھے، یہاں صبا کو وہم ہوا تھا، پھر وہ خاموشی سے اٹھ آئی تھی۔ اگلے دن اپنا سامان پیک کیے وہ بہنوں کو ملنے چلی گئی تھی، جن کے شکوے یہ تھے کہ ان کی بہن نے انہیں اپنی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ اسے بار بار پوچھتی تھی اور وہ کوشش کرتی کہ بس چھوٹا سا جواب دے۔ صبا، ہم بہنیں ہیں تمہاری، ہمارے آگے اپنا دل کھول سکتی ہو، نہ ہم کسی کو بتائیں گے اور نہ کچھ برا کریں گے، بڑی آپی نے آنکھیں دکھاتے کہا۔ آپی یہ بات نہیں ہے، اماں کی بیٹی ہوں تو ان کی کہی باتیں تو آپ جانتی ہیں، ہم سب بہنیں مانتی ہیں۔ ویسے بھی شوہر کا گلہ کیا کروں جب رہنا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ آپ میری بہن ہیں، آپ سے شوہر کا گلہ کروں گی تو آپ کے دل میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی۔ لازمی بات ہے، جو آپ کے خونی رشتوں کے ساتھ برا سلوک کرے گا وہ آپ کو اچھا لگ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ہادی نے بہت بار میرا دل دکھایا ہے، دل توڑا، لیکن آپی ہادی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بہت سی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، میرے لیے بہت بار اپنا غصہ پی جاتے ہیں، میں ان سے جھگڑے کے دوران ساری کسر نکال لیتی ہوں، پھر یہاں بھی آ کر گلہ کروں۔ آپی جس بندے کے ساتھ رہنا ہے بس پھر اس کی حامیوں کا کیا تذکرہ کرنا، وہ تو مجھے اپنی حامیوں سمیت اچھا لگتا ہے، میرا دل توڑتا ہے پھر بھی اچھا لگتا ہے، اس سے جھگڑا کرتی ہوں، اسے سناتی ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی اور اسے کچھ کہے، اور میرے خونی رشتے اس کی عزت تب کریں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ میرے ساتھ اچھا ہے، تو آپی وہ بہت اچھا ہے میرے ساتھ، اپنی حامیوں سمیت وہ میرے لیے میری محبت ہے۔ غنا آپی اور بڑی آپی ہنسنے لگ گئیں۔ بھائی ہماری بہن تو بہت سیانی ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ساری باتیں دل میں نہیں رکھتے، بہنیں دکھ سکھ بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں، ہم تمہارے شوہر کی برائیاں سن کر بھی اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ آخر میں غنا آپی نے اسے چھیڑا، وہ مسکرا دی۔ پھر شام کو ابا اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے، بچے بہت خوش تھے، خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ صبا انہیں دیکھ دیکھ کر نہال ہوئے جا رہی تھی۔ اماں بہت خوش تھیں کہ بیٹی کا گھر اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ بڑی بھابھی جو یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ نند کی زندگی کی ٹریجڈی سے وہ اسے روز تانے دیا کریں گی، اپنا سا منہ لے کر رہ گئی اور اماں کے سامنے کہہ بیٹھی، اماں صبا کا شوہر اتنا برا ہے، اسے تو پوچھتا نہیں ہے، صبا نے غلطی کی ہے، اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے اسے یہاں بھابھیوں کے ساتھ نہیں رہنا تو کسی بہن کے گھر میں رہ لیتی، جو مرد آپ کو پوچھے بھی نہ، اس کے پاس کیا جانا۔
اماں نے حشمگین نگاہوں سے بہو کو گھورا۔ میری بیٹی لاوارث نہیں ہے کہ بہنوں کے گھر جا پڑتی، اللہ سلامت رکھے، اس کے ابا ہیں اور 3 بھائی بھی، وہ اپنوں کے ہوتے غیروں کے گھر کیوں جاتی؟ اور تم سے کس نے کہا کہ شوہر اس سے نہیں پوچھتا؟ تم نے دیکھا نہیں تھا وہ اسے لینے آیا ہوا تھا؟ میری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ بھی شوہر کے بغیر زیادہ دن نہیں رہ پائی، اس لیے چلی گئی اور روٹ کر میکے نہیں آئی تھی، بس کچھ دن رہنے آئی تھی۔ لیکن تم اپنا یاد کر لو، ایک بار میک اپ کا سامان نہ لانے پر کیسے روٹ کر میکے چلی گئی تھی۔ میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں کہ ذرا سی باتوں پر گھر چھوڑ دیں۔ دوبارہ تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں میں۔ صبح ہوتی تو بھابھی کی طبیعت کی اس صفائی پر جھوم اٹھتی کہ اس کی پیاری اماں اس کے دفاع کے لیے بڑی بھابھی سے سختی سے بات کر رہی تھیں، ورنہ تو انہیں بڑی بہو بہت پیاری تھی۔ چند گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو رات سر پر تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کر کے ایئرپورٹ بلا لیا تھا۔ وہ ہادی کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، ارے نہیں، جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ شرمندہ سی تھی۔ بچے تو گاڑی میں ہی سو گئے تھے۔ اپنے کمرے میں انہیں بستر پر سلا کر وہ پلٹی تو دیکھا ہادی دروازے سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صبا نے اعتماد سے سلام کیا، وہ جواب دیتا چل کر اس تک آیا۔ اس کے تیور آخری ملاقات والے تھے۔ صبا اس کے قریب آنے سے پہلے صوفے پر جا بیٹھی۔ بدتمیز انسان، وہ بڑبڑائی۔ ہادی کھل کر ہنسا اور اس کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا۔ پہلے تو بڑا نظر انداز کرتی تھی، حال احوال پوچھے بغیر وہ شروع ہو چکے تھے۔ ہاں، آپ کو اس بات کا بڑا غم ہے کہ میں آپ کو نظر انداز کرتی تھی۔ صبا بھی میدان میں اتری۔ ہاں، غم تو ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی آپ کو مسلسل نظر انداز کرتی رہے اور پھر وہ آپ کی بیوی بھی ہو تو غم بڑھ جاتا ہے۔ صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، لیکن ہادی کے چہرے پر نظر پڑتے فوراً ہونٹ بھینچ لیے کہ میں تو نہیں ہنس رہی۔ ہادی اس کی شکل دیکھ کر ہنستا رہا۔ بہت ضبط کے باوجود بھی وہ ہنس دی۔ آنے کے لیے شکریہ۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر کے پیچھے ہوا۔ صبا نے اعتماد سے اس کے شکریہ کا ستیہ ناز کرنا چاہا، لیکن اس کی خود پر جمی نظروں کی وجہ سے نگاہیں چرا گئیں۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے آئی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم میرے لیے آئی ہو اور اس کے لیے شکریہ۔ صبا، تمہارے جانے کے بعد مجھے تمہاری سے ہی قدر ہوئی ہے، اس لیے یہ گھر میں نے آدھا تمہارے نام کر دیا ہے اور بچوں کی کسٹڈی بھی اپنے بعد تمہارے نام کی ہے۔ آدھا کیوں، پورا کیوں نہیں؟ وہ صبا ہی کیا جو جرا نہ کرے۔ بیوی جس مزاج کی تم ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر گھر پورا تمہارے نام ہوتا تو آئندہ جھگڑے پر میں گھر سے باہر ہوتا۔ اپنی سیفٹی کے لیے کیا ہے اور بچے بھی اس لیے آدھے آدھے بانٹے ہیں، یعنی جھگڑا لازمی ہے۔ یہ وعدہ کبھی نہیں کریں گے کہ صبا میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کروں گا، تمہاری کسی بات پر کچھ نہیں کہوں گا، کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ صبا نے منہ بنایا۔ دیکھو سویٹ ہارٹ، محبت اندھی ضرور ہوتی ہے لیکن گونگی بہری نہیں ہوتی۔ آپ غلط باتوں پر بولوں گا تو صحیح، یہ گھر نام کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ آپ کے ابا کی دھمکیوں سے کہ اب اگر میری بیٹی روٹ کر میکے آئی تو طلاق ہی سمجھوں گا۔ میں سچ میں بہت ڈر گیا تھا۔ صبا، ہمارے بیچ کبھی بھی کوئی اختلاف ہو تم اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، کیونکہ اب یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ ہم دونوں کا ہے، ہم دونوں کا برابر کا حق ہے۔ صبا نے ہنسی دبائی۔ میرے ابا نے اچھے کان کھینچے ہیں آپ کے۔ تمہیں بڑی خوشی ہوئی اس بات سے؟ ہاں تو کیوں نہ ہو، اچھا کیا ابا نے۔ ان کی بحث شروع ہو چکی تھی اور ویسے بھی کسی اور کی پرائیویسی میں نہیں جھانکتے، اچھی بات نہیں ہوتی۔ چلے واپس چلیں، کہانی ختم شد۔ تو میرے پیارے لسنرز، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ اسی طرح کے مزید انٹرسٹنگ اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سننے کو ملیں۔ تھینک یو۔